جنت جانا ہے، اماماں نال جنت جانا ہے۔ میں کہ کیڑے امام نال جانا ہے؟ کوئی آندا سی امام حنیفہ نال جانا ہے، اگلا آندا امام شافعی نال جانا ہے، اگلا امام مالک بن احمد بن حنبل ہے۔ میں کہ پھر حضور نال کنے جانا ہے؟ حضور نال پھر کنے جانا ہے؟ یعنی یہ تہن پتہ ہوئے گا۔ میں کہ حضور نے پھر سانو بلانا ہے، اہل حدیثو آ جاؤ، تہاڈا میرے سوا کوئی نہیں تے میرا تہاڈے سوا کوئی نہیں۔ تے اسا جمیا رہنا، اسا جانا ہی نہیں جب تک مصطفیٰ نے آنا نہیں، اسا اس پاسے جانا ہی نہیں۔ جدو امام جان گے دروازہ کھٹکھٹانا، دروازے کون؟ میں امام کتوں آیا، میں کوفے تو آیا، نال کون؟ افغانی تے بنگالی تے پاکستانی تے ہندوستانی۔ اچھا تھوڑے نال یہ آئے نے دروازہ اندروں آواز آنی ہے، کھلنا نہیں کھلنا۔ تو جدو ساڑھے امام نے جانا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، مصطفیٰ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اندروں آواز آنی ہے، کون؟ میں محمد۔ تھوڑے نال کون؟ ہم کون؟ تھوڑے نال کون؟ میرے نال میری امت، میرے منن والے۔ دروازہ کھول کے دربان کہے گا، محبوب جی جدوں دا کھڑا سا اس دروازے تے، جدوں دی جنت بنائی گئی ادوں دا کھڑا سا تے ڈیوٹی لگی سی، جب تک محمد نہ آوے، جب تک محمد نہ آوے، پھر کیوں نہ کہا تاج دار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ذی وقار علماء کرام بزرگ و دوست، واجب العزت، قابل احترام، اسلامی روحانی ماحول، قرآن پاک بذریعہ وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ قرآن پاک دے نزول کا انداز اور طریقہ سارا قرآن جبریل لے آئے۔ انداز کچھ اس طرح سے کہ جدوں جبریل علیہ السلام قرآن پاک لے کے نازل ہوندے سن تے آپ دی تشریف آوری تو پہلے آسمان تو لے کے زمین تک حضور دے آس پاس فرشتہ دا دائرہ لگدا سی، تاکہ کوئی جن شیطان آسمان تو لے کے تے زمین تک جبریل دے قریب نہ آئے۔ درمیان چو دروازہ کھلدا اور جبریل علیہ السلام زمین تے آندے اور نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر ہو کے قرآن دی تلاوت کر دے۔ ادھروں قرآن دی تلاوت جبریل دی زبان تو جاری ہوندی تے حضور نے حکم سی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے محبوب جدوں قرآن جبریل آ کے پڑھے تو اپنی زبان پاک نو حرکت بھی نہیں دینی۔ جدوں قرآن پڑھا جا رہے ہوئے ادوں اپنی زبان نو فرمایا حرکت بھی نہیں دینی، سننا خاموشی نال قرآن۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محبوب جدو جبریل آ کے قرآن پڑھے تو اپنی زبان نو حرکت نہیں دینی، قرآن نو سننا ہے۔ پھر غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے حکم سی کہ جدو جبریل آوے تے قرآن پڑھے تو بولنا نہیں، زبان نو حرکت نہیں دینی، خاموشی نال جبریل دی زبان چو قرآن سننا ہے۔
میں ایک باری پھر دہرانا کہ جبریل علیہ السلام نو جدو قرآن لے کے آندے سن تے مصطفیٰ نو یہ حکم سی کہ جدو جبریل قرآن پڑھے رسول پاک بھی نہیں بول سکتے، تے جیڑی باہر سے نہیں بک بک ہو رہی، تہاڈی توجہ ہے؟ ماشاءاللہ تہاڈی توجہ ہے نا؟ میں پھر سنانا تو نوے سروں کہ اللہ پاک نے اپنے جبریل نو فرمایا سی کہ جدوں تساں قرآن لے کے جانا ہے تو رسول پاک دے سامنے تساں جا کے قرآن پڑھنا ہے، تو محبوب نو حکم سی کہ تساں بولنا نہیں، یہ نبی علیہ السلام نو حکم سی۔ جدوں قرآن پڑھیا جا رہا ہے تو حضور بھی نہیں بول سکتے، اور حضور نو بھی روکیا رب نے کہ بولنا نہیں۔ ہون تواڈے جو ایک بندہ جاوے تے باہر ویکھے وہ بندہ کیڑا ہے جڑا بولدا ہے، انہوں اندر پھڑ کے لے آؤ، میں وہ دی شکل تے ویکھا وہ آیا کیڑے پنڈو، ایکو بندہ جاوے وہ بولے نہ آپ جا کے پھر آپ بولنا شروع کر دے، وہ صرف ویکھنا ہے بار بار بندہ کیڑا ہے کہ اللہ پاک اور نبی نہ آندا ہے بس تسا بولنا نہیں، کہ جدوں قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے تو کیڑا جڑا بار بولی جاندا۔ ہن تہاڈی توجہ ہے؟ ماشاءاللہ چلو ہن تقریر شروع کرنا۔ جبریل علیہ السلام قرآن پڑھ دے سن تے حضور قرآن سن دے سن، تے مجلس ہی صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوتے سن۔ جبریل دی آواز صرف رسول اللہ نو آندی سی، صحابہ نو نہیں سی آندی۔ اے عجیب بات، محفل کوئی ہے، مجلس کوئی ہے، حضور بھی تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، جبریل آ کے قرآن پڑھ دیں، حضور نو قرآن پڑھیا ہویا سنائی دیندا ہے تے صحابہ نو نہیں سنائی۔ کوئی اور صحابی نہیں سی سن سکتا اس وحی دی آواز نو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز بھی اچھی ہوندی سی کیونکہ حضور سن رہے ہوندے سی، تے کوئی صحابی نہیں سی سندا۔ اس کا مطلب ہے ہکو مجلس وچ آواز اچھی ہوئے تے جنہوں چاہے سنن دے تے جنہوں نہ چاہے نہ سنن دے، اس بات تے قادر کون ہے؟ اللہ۔ ہون تے گل سمجھنی اوکھی کوئی نہیں نا، کہ تو ہن فون آ جاوے تے تساں چک لینا ہے تے تہانوں سنائی دینا ہے تے اور کسے نو، ہن گل تے سمجھنی اوکھی کوئی نہیں۔ اس ویلے جدوں صحابہ نے سمجھی تے منیا ہے، سلام پیش کرو صحابہ کرام، اے دور نہیں سی، اس دور حضور فرمادن میرے کو جبریل آیا بیٹھ، صحابہ نہیں سی ویندے، فرمادن آیا بیٹھ، جبریل قرآن پڑھ رہے، صحابہ نہیں سی سن دے، صحابہ من دے سن کہ جبریل پڑھ رہے، حضور پھر قرآن سنان دے سن۔ نبی علیہ السلام قرآن سن رہے سن، جبریل قرآن پڑھ رہے سن۔ نبی علیہ السلام دے سینے چ پڑھیا ہویا قرآن جبریل دا ریکارڈ ہوندا سی، جمع ہو جاندا سی، جی میں گفتگو کر رہا تو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ حضور دے سامنے جدو جبریل قرآن پڑھدا سی تو نبی علیہ السلام دے سینے چ او آیات پڑھیاں ہوئیاں لکھیاں جاندیاں سن، جمع ہوندیاں جاندیاں سن، ریکارڈ ہوندیاں سن۔ جو ہی جبریل پڑھ کے تلاوت کر کے پیچھا ہٹدا، جبریل دی ساری آیات پڑھی ہوئی مصطفیٰ دی زبان تو جاری ہو جاندی، حضور تلاوت شروع ہو جاتی۔ حضور نے پہلے دن ہی فرما دتا سی جدو جبریل آیا سی کہ اقرا پڑھیے، فرمایا ماں نہ بیکارین، میں پڑھیا کوئی نہیں، میں نہیں پڑھیا۔ حضور لکھ دے بھی نہیں سن تے پڑھ دے بھی نہیں سن،
لکھیا ہوا پڑھتے ہی نہیں سن. تے حضور اپنے ہاتھ نال کدے کوئی چیز بولو لکھی ہوئی نہیں. لکھنا حضور نے سکھیا ہی نہیں. تے پڑھنا لکھیا ہویا حضور نے کدے پڑھے ہی نہیں. انہوں آدھنے النبی الامی، ایسا نبی جڑا زمین تے انسان کو نہ پڑھے، ڈائریکٹ رب کو پڑھے. دنیا لے پڑھا دیں تختی دری لکھ کے تے اگو پھر پڑھا دیں پڑھ پہچان کر کی لکھیا ہے. جدو رب پڑھائے، رب لکھوا کے نہیں پڑھا، رب نبی دے دل جمع کر کے زبان تو جاری کر دا. سارا قرآن حضور دی زبان انجی جاری ہوئے، لکھنا نہیں سی. سارا قرآن حضور دے سینے جمع ہوئے، جبریل آگے پڑھے، سینے ریکارڈ ہوئے. پھر حضور نے اپنی زبان پاک تو قرآن پڑھے. جبریل دا پڑھے ہوئے صحابہ نے نہیں سنے، حضور دا پڑھے ہوئے صحابہ نے سنے. جبریل دا پڑھنا رب نے صحابہ نہیں سنن دیتا، حضور دا پڑھے ہوئے صحابہ نے سنے. تے نال حضور نے فرمایا لکھو، جو میں پڑھی جا رہا اس نو لکھو. اینن جگاؤ جڑے تواڈے پیچھے جاگ کے بیٹھو. ہجے تے 11 بھی نہیں ہوئے، تواڈے چہرے تے پہلے ہی 12 ہو گئے. ہجے 11 بھی نہیں ہوئے تو میں نے حکم ہویا سی جلدی آؤ، ٹھیک 9 بجے تواڈی تقریر شروع. یہ ہوں اللہ ہی فیصلہ کرے گا قیامت نو کہ 9 بجے شروع ہوئی. یا اللہ جنہیں میرے نال کوڑ مارے ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا سزا دے سی. اچھی بولو آمین کہو نا. میری باری بٹھے ہوئے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ مَنْتَقَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اپنی جان واسطے تو کسی کو بدلہ نہ لیندے، ہون سن لیا اس واسطے ہون صبر کرنا. جبریل علیہ السلام پڑھتے سن تے حضور سنتے سن تے صحابہ، پھر حضور پڑھتے سن تے صحابہ سنتے سن. تے حضور فرماتے سن کہ اے جڑی آیات میں پڑھی ہیں اے تواڈے سینے انج نہیں جمع ہونی ہے جویں حضور دے سینے جمع ہوئی ہیں. تسی لکھو اس. کانفرنس دا عنوان میرے پوری طرح ذہن ہے، تحفظ ختم نبوت و دفاع صحابہ. اے میرا موضوع جو تواڈا اشتہار تے ہے، لیکن یہ سمجھ تو انہوں تقریباً 12 بجے دے قریب آئے گا، یعنی جدوں اس موضوع دے قریب پہنچا گے. فرمایا لکھو. جدوں کوئی عالم محدث فقیہ کوئی امام تحریر لکھوائے، کوئی صاحب کوئی افسر کوئی حاکم تحریر لکھوائے اپنے پیے کھلو، پھر وہ اپنی تحریر یا سندا ہے تے یا پھر وہ تحریر آپ ویکھ لیں نظر ثانی کہ جو میں لکھوایا ہے وہی لکھے، کوئی لفظ وات گھٹتے نہیں. لیکن حضور فرماتے سن لکھو. صحابہ لکھتے سن تے حضور نے کدے بھی نہیں آکھیا کی لکھیا جے، تے کدے نہیں فرمایا میں پڑھاں گا تے تسا صحیح لکھیا ہے. توجہ میرے بار رہے. نہ ہی حضور نے فرمایا کہ میں تسا کی لکھیا ہے تے نہ لکھیا خود پڑھ دے سن. جی سمجھنا ہے تو اس حدیث وال چلنا جو صحیح البخاری چ قریش نال معاہدہ ہو رہا سی حضور دا. شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی معاہدہ لکھ رہا ہے. معاہدے الفاظ لکھے گئے دوہاں فریقاں دے
کہ اے معاہدہ قریش مکہ دے درمیان اور محمد رسول اللہ دے درمیان. کافر کہنے لگے اسی تو رسول اللہ نہیں منتے. اس معاہدے وچ اساں چونکہ تھلے دستخط کرنے تے جیڑی اتے برد لکھی ہونی اس دا مطلب ہے فریقین دے ہاں تسلیم شدہ ہے. تے جے تو نسی اتے رسول اللہ لکھیا ہوئے تے تھلے اسی سین کر دئیے تے دا مطلب تو رسول تے سا من لے. جو ایک جگہ تے مناظرہ سی نا, جس فریق نے مناظرہ سی انہاں دا نام لکھیا سی بھئی انہاں دا مسئلہ کی, انہاں دی جماعت دا, انہاں دے فرقے دا, گروہ دا جیڑا نا ہے سی وہ لکھیا. وہ کیڑا سی اے نہیں تو دسنا, وہ لکھیا گیا. اگے لکھیا چونکہ مناظرہ ساڑھے نال سی یعنی اہل حدیث نال, اسا لکھیا اہل حدیث. وہ کہنے لگے اہل حدیث نہیں جی, تساں اہل حدیث مان لئی تو پھر رولا ہی کہدا, تسی وہابی لکھو. جی اہل حدیث تو خیر کافی باس مباحثہ رہی. تو میں وچ بیٹھا سا مناظرے چ, تو وہ جڑے ساڈے مناظر سن معاون سن, میں انہوں نے کہا با جو آدھے وہ لکھ لو, کوئی میں ایک پرانی گل نہیں, یہ کدوں نے کٹوان لگے. توجہ ہے ماشاء. میں کہ پہلی بار انہیں کٹوانا, انہیں حضور نو معاف نہیں کیتا تے انہیں ادو کہا سی بس رسول اللہ نہیں لکھن دے بنا. تو میں کٹ دیو کوئی گل نہیں, جو آدھے وہ لکھ دیو, آئے ہوئے نے انہیں جان نہ دیو. کہنے لگے لفظ رسول کٹو. جدو لفظ رسول کٹن واسطے انہوں نے کیا نہ تے حضور نے فرمایا اے علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرمایا کٹ دیو لفظ رسول. سیدنا علی نے حضور وہ چہرے پر ویکھ کے فرمایا محبوب جی میرے کو نہیں یہ کٹیا جاتا, سارا کچھ ایسا قربان کیتا ہے رسول منن واسطے, تے اپنے ہتھاں نال رسول دا لفظ لکھیا ہے تے اینوں کٹا کیویں؟ ہن تو پورا حضور دا نام کیک شریف تے لکھیا ہوندا ہے, تے پھر انہوں کٹدے بھی ہیں چھری نال, تے پھر انہوں کھاندے بھی ہیں تے ہضم بھی کر جاندے ہیں, تے پھر آندے ہیں گستاخ بھی تسی ہو, پھر بھی گستاخ تے اسی ہوئے نا. وہ کیا آدھے جو حسن کرشمہ ساز کرے کیا ہے, وہ شعر جو کوئی ہے, جو تمہارا جی چاہے وہ کرتے رہو کہتے رہو. گستاخ اسی ہوئے, حضور دا نام لکھ کے کیک ہوتے تے چھری نال کٹ کے تے ونڈ کے تے کھا بھی گئے ہو تے ہضم بھی کر گئے ہو. حضور دا نام بھی تسا کٹ چھوڑے ہے, ہجے بھی تسی آندے ہو گستاخ, اسی رہ گئے. فیصلہ پھر قیامت نو ہوئے گا. توجہ ہے تو اڈی ماشاءاللہ. میری تھوڑی جی طبیعت ناساز ہے, انشاءاللہ گھنٹے ڈیڑھ ٹھیک ہو جاندی. اس تو بعد پھر اس ویلے تک تسی نہ اٹھیا ہے, جو اس تو بعد پھر میں قابو کر لاں گا انشاءاللہ. فرمایا کاٹ دے لفظ رسول اے علی. فرمایا محبوب جی میرے کو نہیں یہ کٹیا جاندہ. فرمایا 10 پھر لکھے ہویا کتے, جڑی گل میں تمہیں سمجھانا چاہنا, کیڑی جگہ تے لکھے ہویا؟ یا رسول اللہ اے لکھے ہویا. فرمایا اچھا اے لکھے ہے, اے لفظ کٹنا ہے. حضور نے آپ قلم تے سیاہی حضرت علی کو لئیے تے آپ اتھے جتھے علی پاک نے دسیا ہے کہ اے لکھیا ہے لفظ رسول لکھیا ہے. حضور دے سامنے کاغذ ہے, حضور نے فرمایا اے دے وچ لفظ رسول کتے لکھیا ہے؟ یا رسول اللہ اے لکھیا ہے. حضور نے آپ دے اتنے سیاہی مبارک جڑی وہ رکھی, پوچھے کہ لفظ لکھے ہویا کتے؟ کیوں کہ جو لکھیا ہوندا سی نہ لکھنا سکھیا سی تے نہ ہی. کیوں؟ یاد اے بھی یاد رکھو, نہ لکھنا تے نہ پڑھ سکنا میرے لئی توہین, تواڈے لئی توہین ہے, نبی واسطے شان ہے, نبی دی شان ہے. اسی نہ پڑھ سکی نہ لکھ سکیے, ساڑھے واسطے تے نقص ہے, کمی ہے, تے نبی واسطے نبی دی شان. جے کہو نہ تو آنو کس وچوں کس نے کہی بات تیری اولاد ہی کوئی نہیں, تیرا پتر کو نہیں ہونا, تو بالکل لاولد ہونا, تو اوتھرا ہونا, تے تہاڈی توہین ہے. تے جے رب نو کہوی ہے تیری اولاد کوئی نہیں, تے بولو رب دی تو انج نہیں سمجھ آونے.
جے تو ان کہے نا با تہاڈا پیو کوئی نہیں تے بندے دی تے جے رب نو کہیے رب راضی بھی ہو سی تے رب گناہ بھی معاف کر سی کہ میرے بارے آندا ہے کہ تیرے یا اللہ لم یلد ولم یولد. بعض چیزاں ساڑے لی توہین تنقیص ہونی ہے کمی ہوندی وہ نبیاں دی شان ہوندی نہ لکھنا نہ پڑھنا جاننا اے بندے دی امتی دی توہین ہے تے نبی دی شان ہے. نبی امی ہوندا ہے. امی دا مطلب ہوندا ہے جڑا انسان کو نہ پڑھیا ہوئے صرف رب کائنات کو پڑھیا ہوئے. حضور نو پڑھاندا سی صرف کون؟ رب بس. الرحمن علم القرآن. حضور اور نبوت لئیے صفت نبوت کسی انسان کو نہ پڑھیا ہوئے. تائیں اسی اہل حدیث اہل سنہ اہل اسلام آنے مرزا قادیانی دا استاد چونکہ ہے سی اور انہوں سزا دیندہ سی تے لہذا نبی نہیں کذاب ہے. نبی علیہ السلام لکھنا لکھ دے نہیں سن پڑھ دے نہیں سن. لکھیا ہوندہ سی فرما کتے لکھیا رسول لفظ جتے لکھیا سی حضور نے ہوتے قلم پہ رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دی نشاندہی تو بعد آپ پڑھتے سن جو کچھ سینہ پاک جمع سے زبان تو تلاوت ہوندہ صحابہ لکھ دے سن. لکھن تو بعد حضور نہیں سی پوچھ دے صحابہ اکرام کو لوگ میں تو سا کی لکھیا ہے میں نے سناؤ ٹھیک لکھیا یا غلط لکھیا اے بھی نہیں سی پوچھ دے تے پڑھ دے بھی نہیں سن. سارا قرآن صحابہ نے لکھیا ہے. پھر غور کیجئے سارا قرآن صحابہ اکرام نے لکھیا ہے. قرآن لا رہے وفی ہے. قرآن معصوم ہے. قرآن محفوظ ہے. قرآن اللہ دا کلام ہے. جویں آسمان تو آیا ہے ایویں زمین تے حضور تے سینے جمع ہویا ہے. جویں جمع ہویا ہے اویں حضور نے پڑھے ہے. جویں حضور نے پڑھے ہے اویں صحابہ نے لکھے ہے. جے جبریل دے رب کو سننے کوئی شک نہیں. جبریل زمین تے آن تک قرآن پاک صحیح لے آیا ہے. کوئی حرف تبادہ گھاٹا نہیں ہویا. جویں رب دے جبریل نے فرشتے نے پڑھے ہے کوئی لفظ دے گھاٹے وعدے تو بغیر حضور دے سینے جمع ہویا ہے. جمع ان تو بعد بغیر گھاٹے اور وعدے دے حضور نے پورا قرآن تلاوت کیتا ہے. پھر صحابہ کرام نے بغیر گھاٹے اور وعدے تو سارا قرآن لکھے ہے. تو سارا قرآن جنہاں دے ہاتھ دے اتے کھڑا ہے انہوں نے برا کیوں کبھی یہ سارا قرآن تاں سچا ہے جو صحابہ دے ہاتھ دے سچے. جو صحابہ سچے نہیں تو پھر سمجھ لو قرآن بھی سچا نہیں ہو سکتا. سارا قرآن لکھے ہے محمد مصطفیٰ دے صحابہ. سارا قرآن صحابہ کرام نے لکھے ہے. حضور نے فرمایا بھی نہیں کہ میں نے وکھاؤ. حضور نے فرمایا نہیں میں نے پڑھ کے سناؤ. حضور آپ قرآن لکھے ہویا پڑھتے نہیں سن سینے جمع ہویا تلاوت کر دے سن. لہذا آپ نے لکھوا دیتا ہے سارا قرآن کھڑا ہے صحابہ کرام کی امانت پر. سارا قرآن یہ صحابہ یہ صحابہ ٹھیک نہیں نا. توجہ ہے ماشاء. سارا قرآن صحابہ کی امانت پہ کھڑا ہے. تو جیسے قرآن پاک لکھی رہا نا کافی سارا تو چند پارے یا چند صورتیں رہ گئی تو قرآن دے نزول مکمل ہون لگا ہے. تو اللہ پاک نے عرب جو ایک چن کے ستارہ آخری قرآن دیاں آیتاں تے وہی لکھن واسطے رب نے چن کے مصطفیٰ کو بھیجے ہے کہ جا کے قرآن آخری آیات تسی لکھو تاکہ تواڈی امانت بھی قیامت تک یقینی ہو جائے. چاہو تے کاتب وہی بن جاؤ جس کا نام ہے امیر معاویہ رضی اللہ. آخری سالچ پھر امیر معاویہ آیا
تے جیڑا قرآن باقی نازل ہویا ہے پھر وہ کس لکھیا ہے؟ ایک آیت بھی لکھی ہوئے تامی کاتب قرآن معاویہ، ایک آیت بھی لکھی ہوئے تابی اختتام قرآن پھر کون ہوا؟ پھر کاتب وہی کون ہوا؟ معاویہ۔ قرآن دے 30 پارے تاں سچن جے امیر معاویہ سچ ہے، قرآن دے 30 پارے تاں حقن جے امیر معاویہ حق ہے۔ دنیا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو امیر معاویہ نال محبت نہ کرے، اور کوئی کافر ہے ہو جا نہیں جڑا امیر معاویہ نال پیار کرے۔ ہر کافر انہاں تو پریشان۔ اسی بات میں کیا کرنا کہ کافروں پر حاویہ تو سو نہیں بولنا، یہ عوام الناس لی تقریر ہو رہی، کافروں پر حاویہ اینج نہیں گل بڑھنی۔ تو انہوں پتہ نہیں کہ معاویہ اس وقت پاکستان ایک ایڈا مظلوم ہے، جتنی اس شخصیت کی توہین ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قتیل صحابہ حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ، کاتب قرآن معاویہ، شیر قرآن معاویہ، امین وحی معاویہ، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث سید سبتین شاہ صاحب نقوی۔ 2022 دے کوئی مہینہ ڈیڑھ رہ گیا تے 23 دا پورا سال تے اے ڈیڑھ مہینہ جدے گھر بچہ پیدا ہوئے نا اللہ سارن دے وے نا تو سا امیر معاویہ رکھنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تے ہر نماز تو بعد تو سا 1 سال وظیفہ کرنا ہے 33 واری، جڑا میں دس کے جا رہا کافروں پر حاویہ 33 واری پڑھی رکھو، ہر مشکل انشاءاللہ آسان ہو جاسی۔ میں جیڑی پریشانی آوے نا میں 1 2 3 واری کہاں تو میرا کرولا حل ہو جاندہ ہے، بلے تسی بھی کر کے ویکھ لو، تجربہ کر لو، کافروں پر حاویہ۔ لیکن ہجے تک تو آڑے نا جذبات کھولن نہیں ڈائے، جب تک تو صحیح تیار نہیں ہونا تقریر نہیں شروع ہونی، میں اتھے ہی رہنا ہے۔ یہ نوے میں تو آڑے وچ کوئی گڑبڑ نظر آوے، کافروں پر حاویہ، ایس پاسے آواز نہیں۔ ہاں یہ بڑی عقیدت ہے، محبت ہے۔ معاویہ دے دشمن کو پہچان لو تے سمجھ لو کہ تسا کانفرنس دا حق ادا ہو گیا، تو انہیں پتہ لگ جائے کہ امیر معاویہ کیسی ہستی ہے۔ معاویہ عرب اندر ایک ستارے دا نام ہے، عربی معاویہ ایک ستارے نادن۔ یہ جڑا ستارہ نا جدا نام معاویہ ہے، یہ رات دے 2-3 بجے تہجد والے ٹائم چڑھ دا ہے، اسمان تے نظر آندا ہے، چمک دا ہے۔ تے جدو چڑھ جاوے نا وہ دی علامت پتہ کی ہوندی ہے، تسی تے پنڈا چ رہندے ہو تے پنڈا یہ گل بڑی سمجھ آندی۔ رات دے 2-3 بجے پنڈا جڑے کتے ہوندے نا وہ اسمان ال منہ کر کے بھوک دین تے کوک مار دین، ڈاکو کو نہیں ہوندا، بندہ کو نہیں ہوندا، ایویں کوک مار رہے ہوندے۔ جس ویلے وہ کتے کوک مارن نا سمجھو کہ ہن اسمان تے معاویہ چڑھ گیا، وہ ٹائم ہوتا ہے معاویہ دے چڑھن۔ ہن معاویہ کنوں آدھے نے جنہوں کتے وے کے بھوکن، معاویہ انہوں آدھے کافروں پر حاویہ۔ اینج نہیں، پیار نال عقیدت ہے، کافروں پر حاویہ۔ تسی ایڈا سیکنڈ نمبر بھی نہیں، کافروں پر حاویہ۔ روم دا بادشاہ خط لکھ دے سیدنا علی الپیغام بھی دے خلیفۃ المسلمین سیدنا علی انہیں سمجھا با مسلمان آپس الجھے ہوئے لڑے ہوئے، 2 گروہ بڑے ہوئے، تے میں جا کے علی پاک دے ہوتے حملہ کر کے اسلامی سلطنت دے ہوتے قبضہ کرا۔ انہیں سیدنا علی نو حملے دی دھمکی دے دیتی، سیدنا امیر معاویہ نے پتہ چل گیا۔ سیدنا امیر معاویہ نے خط لکھیا ہے، توجہ ہے تو آنی، خط لکھیا ہے روم دے بادشاہ تے خط جڑا پہلا لفظ لکھیا ہے اور روم کے کتے
تو علی پاک نو دھمکی دینا ہے جے تو حملہ کرے گا علی پاک دے ہوتے اور انہوں دی سلطنت دیتے، امیر معاویہ علی کا سپاہی بن کے سب سے پہلے آ کے تجھے روکے گا۔ پھر روم دے بادشاہ نو خط پڑھن تو بعد جرت نہیں ہوئی، کیوں؟ کافروں پر حاوی ہے۔ اور بھائی تقریرہ والا جڑا ذوق سی نا، عمر بھی میری لنگ گئی ہے تے تقریرہ والا ذوق بھی لنگ گیا ہے۔ ہون تے تاریخ باویں سال چلے، باویں 2 چلیے، باویں 10 دن چلیے، انجی کہندہ رہنا ہے کافروں پر حاوی ہے۔ لیکن تساں بولنا کو نہیں تو میری توڑی لڑائی ہو جانے، اس پاسے سے بول سو تو پھر میں تقریر کرے سنجے بول سو تو کافروں پر حاوی ہے۔ کاتب وحی خال المسلمین، حضور کا برادر نسبتی، حضور کا رشتہ دار ہے معاویہ، حضور کا پیارا ہے معاویہ۔ بھلا اس تو بعد کیڑا شک رہ جاندہ؟ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں یا اللہ میری عمر بھی معاویہ نو لا دے۔ ام المومنین امی عائشہ فرما دیاں یا اللہ جڑی میری عمر ہے نا وہ معاویہ نو لا دے۔ اہل بیت معاویہ نال محبت کر دیں، جدو اہل بیت محبت کر رہے ہیں تو پھر ہک گروہ تے بھاری کافروں پر حاویہ۔ توجہ ہے، قرآن ہے جو نازل ہویا ہے، سمجھ آ گئی نہیں؟ تے لکھیا کیسے آخر تے آ کے معاویہ۔ حدیث کے میں نازل ہوئی، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بعض لوگ آئے، انہاں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں ایک توڑے کولو سوال کرنا ہے، تسا جواب دے۔ حضور نے فرمایا دسو۔ کہنے لگے سب تو بری جگہ زمین ہوتے کیڑی ہے، یہ ساڑا سوال ہے، تسی جواب دو۔ حضور نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جاندا۔ انہوں نے کہا ساڑا سوال ہے، فرمایا میں نہیں جاندا۔ کہنے لگے پھر جو تسی نہیں جان دے تو ساڑے سوال دا جواب کون دے گا؟ فرمایا تسی انتظار کرو، میرے کل جبریل آسی تے میں توڑا سوال جبریل کو پوچھسا تے پھر تو آنو دسا۔ مسند احمدی حدیث، جبریل آ گئے، اللہ دا پیغام جدو پہنچا بیٹھے تھے، حضرت محبوب نے فرمایا جبریل ایک سوال ہے، او دا جواب دسی جاؤ۔ میرے کو پوچھا گیا ہے کہ زمین ہوتے سب تو بری جا کیڑی، تے میرے علم میں نہیں سی تے میں جبریل توڑے آن دا وعدہ کیتا تھی تسی آؤ گے توڑے کو پوچھاں گا۔ فرمایا محبوب جی لا ادری، میں بھی نہیں جی پتا، میں جی بھی نہیں پتا۔ فرمایا پھر میں تے کیا ہے انہوں نے جواب دیاں گا تسی آؤ گے تے۔ فرمایا تسی پھر انتظار کرو، میں رب کو پوچھا ہوں۔ انہوں حدیث آندے تے انہوں منن والے نوں اہل حدیث آندے۔ ساڑی بھئی حدیث این چل دی ہے، قرآن جے میں چلے ہے تو ان سمجھ آ گئی، حدیث این چل دی ہے رب تک تے این توڑے بزرگ بھی چل دیں دے سن سمجھا دو، وہ بھی این یاد دے ہون کہ میں پوچھا ہے فلاں کولو تے انہیں پوچھا فلاں کولو تے انہیں پوچھا جبریل کولو تے انہیں پوچھا رب کولو تے پھر توڑے تک گل پہنچیے تے تسی بھی ٹھیک ہو۔ توڑی ساری بزرگوں کی کہاوتیں شروع بھی اتھو تے ختم بھی اتھے ہی ہو یا تے ساڑا سارا مسلک شروع اتھو ہویا ہے، ختم جا کے رب پر ہوا ہے۔ فرمایا جبریل، پھر فرمایا میں رب کو پوچھا، جبریل رب کے سے ہم کلام ہوئے، جہاں تک اللہ نے طے کیا وہ پہنچے۔ رب نے سے پوچھا اے اللہ تیرا نبی سوال کردا سی کہ دنیا سب تو بری جگہ کیڑی؟ فرمایا جتھے جلوس نکل دیں۔ سمجھ آؤں دی بھائی وہ کیڑی جا ہوں دی؟ فرمایا سب تو بری جگہ بازار ہے، جا کے میرے نبی انداز دیو، کیوں سب تو زیادہ جھوٹ کتھے بولیندا ہے؟ سب تو زیادہ جھوٹیاں قسمہ کتھے ہونی ہے؟ سب تو زیادہ ناب تولج کمی کتھے ہوندی؟
سب تو زیادہ خیانت امانت کتنے ہوندی؟ بازار تے سب تو سچی تے پکیزہ جگہ مسجد ہے. کیوں؟ سب تو سچ مسجد ہے. سب تو زیادہ سچ کتنے بولیا جاندہ ہے؟ مسجد. تے سب تو زیادہ جھوٹ کتنے بولیا جاندہ ہے؟ بازار. فرمایا بازار بازار. حضور تک جبریل بات پہنچائی، حضور نے آگے بیان فرمائی. یہ ہے انداز حدیث، یہ ہماری سند، یہ ہمارا مسلک. قرآن بھی حق اور حدیث رسول بھی حق ہے. قرآن بھی لکھا ہے صحابہ نے، حدیث بھی لکھی ہے صحابہ نے. حدیث دا تے حسن ہی صحابہ نے. حدیث شروع ہی صحابی رسول کو ہوندی. تابی جیڑا سکھا ہوئے، تابی جتنا آلہ ہوئے، تابی جتنا بھی متقی ہوئے، صحابی دے وچ واسطہ چھڑ دے وے تے حدیث حدیث نہیں. تابی سکھا ہوئے تے کہہ چھوڑے ان رجل من اصحاب النبی. یہ حدیث میں صحابہ کرام وچوں کسے کو سنی، صحابی دا نام نہ بھی دسے، صحابی دی کنیت نہ بھی دسے، صرف صحابی کا تذکرہ کر دے تابی، تب بھی وہ حدیث صحیح ہے. کیوں؟ صحابی کون تھا، نام کیا تھا ضروری نہیں، کیونکہ ہر محمد کا صحابی حق ہے اور مصطفیٰ کا ہر صحابی سکہ اور صاحب عدالت ہے، اور پیغمبر کا ہر صحابی جنت کا وارث ہے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی اینج نہیں جنتی. میں جی میں تسی کہہ رہے ہو، میں تو تواڈے ہی کارڈ پر نظر آندے. ہر صحابی نبی اینج اچھل کے کہنا چاہیے. وہابی بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، صحابہ نال پیار بیٹھے ہو. ہر صحابی نبی وظیفے بڑھاؤ. ہن او دور موقع براڑے. ہر صحابی نبی غیرت کا مظاہرہ ہو. ہر صحابی نبی اتنی عقیدت محبت کا اظہار ہو. سکول جان لگیا بھی کہو، باہر نکلن لگیا بھی کہو، ہیڈ ماسٹر نو ویک کے بھی کہو کافروں پر حاویہ. ہاں سکول جدو تفریح ہوئے اینج بچے باہر نکلو دیکھو راتی مولوی دس گیا کافروں پر حاویہ. جڑے سن رہے ان کمن معاویہ معاویہ. ہر صحابی نبی. کدوں جدوں اسلام آباد شہر کھلو کے صدیق نو کافر کیا گیا، ہن بھی اسی چپ رویے تے پھر قیامت والے دن صدیق دے سامنے کیویں جاوا؟ حضور دے حوض کوثر تے جانا ہے تے نال صدیق عمر نے ہونا ہے. اس پاس کیڑے منہ نال جاؤ گے؟ صدیق کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور تم زندہ اور ہم موجود ہیں. اللہ کی قسم ہے میں کہا کرتا ہوں اگر ان حالات میں سب پر موت آ گئی تو قیامت والا دن پوچھا جائے گا کہ صدیق نو گالیاں دیتیاں جاندیاں. جان دے ہو صحیح البخاری حدیث ہے سیدنا عمر تے صدیق دا آپس کیوں جھگڑا ہویا الجھا ہویا تے حضور نو پتہ چلیا تے حضور ممبر پہ چڑھ گئے تے صحابہ نو خطبہ دیتا. فرمایا میرے صحابہ من آج گل دسو. سینا عمر بھی محفل چاہ گیا، صدیق اور پیچھے بیٹھے سن. صدیق پہ اپنے گھٹنے دے بل اگے چل کے آئے حضور کو، یا رسول اللہ کچھ نہ کھائے عمر نو، کچھ نہ کھائے عمر نو، میں شکایت لا بیٹھا، الجھاؤ میرا ہویا، غلطی میری سی، پہل میں کیتی آئی، عمر نو کچھ نہ کیا. آج فرمایا چپ کر رہے ابو بکر. حضور ممبر پہ تشریف فرما ہو گیا. فرمایا میرے صحابہ ایک من گل دسو، جدو میں شروع نبوت اعلان کیتا ہے تو سارے آندے سو محمد جھوٹ بول دے، نعوذ باللہ، پیغمبر سچ نہیں کہہ رہا، یہ نبی نہیں ہے، تو مذاق اڑاتے تھے، مجھے جھٹلاتے تھے. پہلے دن تھے کون تھا جو مجھے نبی مانتا تھا؟ سارے صحابہ کہنے وہ ابو بکر تھا. فرمایا آج ابو بکر کو سے جھگڑتے ہو، ابو بکر کے مال سے جو مجھے فائدہ پہنچا اسلام کو دین کو، آج ابو بکر سے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، الجھتے ہو اور ابو بکر کو معاف نہیں کرتے ہو. ابو بکر کو جب ذکر آ جائے یا ابو بکر کوئی بات کر دے، وہ ابو بکر کو نہ دیکھا کرو، محمد کے چہرے کو دیکھ کے ابو بکر کو معاف کر دیا کرو. کیسا مذہب ہے، کیسا گروہ ہے جڑا دے حضور دے صحابہ بھی چنگے نہیں تھے، حضور دیاں بیویاں بھی ٹھیک نہیں تھی، بیٹیاں بھی ٹھیک نہیں، سسرال بھی ٹھیک نہیں، دماد بھی ٹھیک نہیں، بدبختو کلمہ کیوں پڑھیا؟
جس نبی دا کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں، نہ ساتھی ٹھیک ہے، نہ اصحاب ٹھیک ہے، نہ بیویاں ٹھیک ہے، ایسے بندے کے پیچھے تو نماز کو نہیں پڑھتا، زمانہ کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ ہماری عقیدہ سن لو، جیڑی مٹی حضور دے قدمہ نال لگ گئی وہ مٹی بھی پاک ہے۔ تسی حضور کے صحابہ پر باز کرتے ہو، اے پی ٹی آئی والے کو بیٹھے ہو وچ کوئی؟ ہاں ہن دسیا ہے کوئی نہ ایڈی قوم چنگی تواڈی، ہاں وڈے تو نہ ہوئے بچے تو پکے۔ پی ٹی آئی والے کو پوچھو کپتان انج کیتا تو ٹھیک کیتا، دفاع کر دین اپنے لیڈر دا۔ مسلم لیگ والے کو پوچھو اپنے لیڈر دے سنگیاں دا دفاع کر دین۔ تسی کیسے مسلمان ہو جڑا نبی دے ساتھیوں پہ گئے ہو ظالمو؟ حضور کے ساتھیوں کو تو رسول اللہ کے ساتھیوں کے علاوہ، صحابہ کے علاوہ رب کی زمین تے بندہ ہی کوئی نظر آیا جنہوں تسی گالیاں دے وہ؟ چنگیز خان بھی گزریا، ہلاکو خان بھی گزریا، فرعون بھی گزریا، نمرود بھی گزریا، شداد گزریا، قارون گزریا، ابو جہل گزریا، عتبہ گزریا، شیبہ گزریا، امیہ گزریا۔ تو کوئی کافر نظر ہے یا جدو تے زبان دی بواسیر پوری کرو، جدو زبان کھول دو صدیق کے خلاف، امیر معاویہ کے خلاف، اور رہ ہی کوئی نہیں گیا رب دی زمین تے گالیاں دین واسطے سوائے مصطفیٰ کے صحابہ کے۔ اور سانو آندھا تسی چپ کر کے رہو جی امن واسطے۔ ایسا امن نہیں چاہیے جس میں صدیق کی توہین سننا پڑے۔ سن لو، وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، صحابہ کی ناموس کا قانون بنوائیں گے، اور بے انشاءاللہ اگر سیدھے راستے سے نہیں بناؤ گے تو قربانی دے کے بنوائیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کے دشمنوں کو الٹا لٹکوائیں گے انشاءاللہ۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جمع قرآن لا ریب فیہ میں حدیث، جمع قرآن معصوم اومِ حدیث، جمع قرآن محفوظ اومِ حدیث، جمع قرآن حق کے اومِ حدیث مصطفیٰ بیاک۔ نہ قرآن دی کوئی خبر آج تک غلط ثابت ہوئی ہے، نہ حدیث پاک دی کوئی بیان کردہ خبر غلط ثابت ہوئی ہے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر موجود، صحابہ کرام آس پاس موجود نے۔ اچانک ایک چھوٹا جا بچہ جدی 4 یا 5 سال عمر ہے، مسجد نبوی اندر حضور دے پاس آگے، حضور دے گھٹنے، حضور دی گود مبارک اندر آکے بیٹھ گیا ہے۔ فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرے صحابہ اے جڑا میری گود دے کول آکے بیٹھا ہے، اے میرا بچہ، اے میرا بیٹا سردار بنے گا، یہ میرا بیٹا سردار بن سی۔ ایک گل تجربے نال نہیں ہو سکتی، اے تے ہو سکتی ہے استاد پڑھاندہ ہوئے با اے فیل ہو سی یا پاس ہو سی، تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن 5 سالہ دا بچہ ہوئے تے اے وڈیرا ہو کے تے سردار بن سی، ایک گل تجربے نال نہیں ہو سکتی۔ ایک کیویں ہو سکتی ہے؟ جبریل آندہ ہے اور جبریل رب کو لو پوچھتا ہے اور رب بیان فرماندہ ہے، اور جبریل آگے مصطفیٰ نو دس دینے کہ حضور دے بارے قرآن کی آندہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر اپنی مرضی نال اپنی رائے نال بولتے نہیں، جدو بولتے ہیں اللہ دی وحی نال، اللہ دے پیغام نال، اللہ دے حکم نال، اللہ دے امر نال۔ جبریل آندہ تے بولتے ہیں، القاء ہوندہ تے بولتے ہیں، خواب ویندے نے تے بولتے ہیں، جبریل آندہ تے تاں بولتے ہیں، وحی آندھی ہے تے بولتے ہیں۔ وحی تو بغیر نبی علیہ السلام نہیں بولتے، تجربے نال نہیں بولتے، کدے نال؟ میرا بیٹا حسن سردار بنے گا، میرا بیٹا حسن، اچھی بولیے، میرا بیٹا حسن سردار بنے گا۔ میں پوچھنا چاہنا حدیث پوری ہوئی ہے یا نہیں؟ تے آپ نے فرمایا جدوں میرا بیٹا حسن سردار بنے گا، یعنی وڈا ہوئے گا، جوان ہوئے گا، سردار بنے گا، حاکم بنے گا، جدوں سردار بنے گا اس ویلے ماحول ملک دا کی ہوئے گا؟
فرمایا میری امت دو گروہوں تقسیم ہو چکی ہوئے گی، فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا مسلمانہ دے دو گروہ بن چکے ہوں گے، دو مسلمان ہوں گے، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں جماعتاں عظیم ہوں گیاں، دونوں جماعتاں بڑیاں ہوں گیاں، دونوں جماعتاں عظمت والیاں ہوں گیاں، دوئے جماعتاں مسلمانہ دی ہوں گیاں، مومنین دی ہوں گیاں، عظمت والیاں ہوں گیاں۔ اور ایک بندہ وچ بہ جائے تے کہے ایک جماعت سیدنا علی دی، دوجی جماعت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، میں فیصلہ کرنا ہے تو آنچوں حق تے کیڑا ہے تے مسلمان کدنا رلنا چاہیے ہے اور کدو تے جرہ کرنی چاہیے اور کنوں برا کہنا چاہیے ہے۔ ایک بندہ درمیان اندر جج بن کے بہ جاندہ ہے، میں پوچھتا ہوں بدبختو تمہیں جج بنایا کس نے؟ تم کون ہو فیصلہ کرنے والے؟ تم کون ہو اصحاب رسول کے خلاف حردہ سرائی کرنے والے؟ تم کون ہو؟ تمہاری ججمنٹ کی حیثیت کیا ہے؟ تمہیں یہ مقام یہ درجہ کس نے دیا ہے؟ جب حضور نے فرما دیا کہ میری امت کے دو گروہ بن جائیں گے، تقسیم ہو جائیں دو گروہوں میں، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں مومنین ہوں گے، دونوں عظمت والے شان والے ہوں گے، جب حضور نے دونوں کی تعریف کر دیے، تمہیں درمیان میں جج بننے کی حیثیت مقام درجے پہ کس نے بٹھایا ہے کہ یہ ان کے ساتھ مل جاؤ اور ان پر جرا کرو؟ سن لو، علی بھی ہمارا پیارا ہے، امیر معاویہ بھی ہمارا پیارا ہے۔ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ امام حسن سے پوچھو، جس کے ساتھ حسن ہے ہم اس کے ساتھ۔ علی کا بیٹا ہے، علی کے معاملات کا وارث ہے، علی اس کے اب بڑا بیٹا ہے، نواز رسول ہے، ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا سردار ہوئے گا، سردار حسن سے پوچھو۔ فرمایا محبوب جی اور کی کرے گا تو اڑا بیٹا بڑا بن کے سردار بن کے، فرمایا دو مسلمانوں دی جماعتاں درمیان اے میرا بیٹا سلو کروائے گا۔ علی کا بیٹا سلو کرواتا ہے، تم علی کا نام لے کے معاویہ پر جرا کرتے ہو۔ میں تم کو مانوں یا علی کی بیٹے کی مانوں؟ علی کا بیٹا نواسہ رسول، جنت کے نوجوانوں کا سردار، آل رسول کا چشم و چراغ، سید حسن بن علی کے بارے حضور فرماتے یہ امیر معاویہ سے سلوک کرے گا، یہ میرا بیٹا۔ حسن سلو کر کے بیٹھا ہے، تسی ناراض ہو کے بیٹھے ہو، تو آڑے نال اسی کوئی نہ سی امام حسن نال، ہم سیدنا حسن کے ساتھ۔ حسن لڑا ہے معاویہ سے تو بتاؤ، علی پاک کے سارے معاملات کا وارث حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ چلتے ہیں امیر معاویہ کے پاس۔ حسن و حسین اپنی ساری فوج کو لے کے سیدنا امیر معاویہ کے پاس شام میں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسنین کریمین آ گئے، کیا ہے شرائط کیا ہے؟ فرمایا شرائط کیا ہے؟ امیر معاویہ سے پوچھا گیا حسن حسین سلو کرتے ہیں، شرط کیا؟ امیر معاویہ کی شرطیں دیکھو، سادہ کاغذ سفید چکیا تھلے دستخط کر کے بھیجیا، فرمایا حضور دے نواز نے شرطیں لکھنی ہیں، جو مرضی لکھو، بغیر پڑھے معاویہ نے منظور ہے۔ تسی حضور تے نواسے ہو، شہزادے ہو، تو انہیں شرطہ کرنی ہیں، جو لکھو منظور ہے۔ دستخط پہلے کر کے بھیج چھڑے، ایتے لکھ لو شرائط۔ سیدنا حسن شرائط لکھواتے رہے، لکھتے رہے، ایک شرط لکھی کمال کی لکھی، فرمایا ساڑھی ایک شرط ہے اسی حکومت انج کرے سو جو ابو بکر عمر کی تھی آئی، قبول ہے۔ جدو حسن نے سلو کتنا میرے معاویہ نال اے ہو گئے کٹھے، تو جڑے خارچی آئے کلاب النار وہ بچو نکلے، کہنے لگے تو سلح کیوں کی تھی؟ معاویہ حسنین سلو کر کے اہل بیت سلو کر کے بیٹھے ہیں، ساڑ کتھے اٹھے ہیں؟ کافروں پر حاویہ۔ ساڑ کتھے اٹھے ہیں؟ کافروں پر حاویہ۔ تکلیف کن کوئی؟ کافروں پر حاویہ۔ ناراض کڑے ہوئے؟ کافروں پر حاویہ۔ کلاب النار کون بنے؟ کافروں پر حاویہ۔ کون نس گئے؟ کافروں پر حاویہ۔
میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا سردار بنے گا. سردار بنے ہیں, دو مسلمانوں دے گروہ آپس تقسیم ہو جان گے, دو گروہ بن جان گے. حضور دی حدیث پوری ہوئی ہے, اے میرا بیٹا سلو کروائے گا. حدیث پوری ہوئی ہے, کیوں؟ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر رحمت اپنی مرضی نال بولتے نہیں. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حق وہی ہویا ہے. کدیں ایسا نہیں ہویا کہ حدیث مصطفیٰ دی زبان پاک چو نکلی ہوئے حدیث پوری نہ ہوئی ہوئے. لوگوں جی میں قرآن دے بارے اپنا ایمان صحیح ہے, میں حدیث پاک دے بارے ایمان صحیح کیجئے. جڑے لوگوں نے قرآن دے صحابہ کرام نے لکھی ہے, حدیث بعد نہ لکھی گئی ہے, جھوٹ بولتے ہیں. جی میں قرآن صحابہ نے لکھی ہے, میں حدیث بھی اچھی بولیے حدیث بھی صحابہ کرام نے لکھی آنے. قرآن حدیث پاک سن لیجئے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قرآن تے حضور دے زمانے لکھیا گیا ہے. توجہ ہے؟ ایک بندہ آتا جی قرآن تے حضور دے زمانے لکھیا گیا تے حدیثوں دے بعد لکھیا گیا. میں قرآن حضور دے زمانے لکھیا گیا جانی جی میں کہ کتھے لکھیا ہے کہ کتھے لکھیا ہے؟ بس قرآن حضور دے زمانے جو لکھیا گیا. ایک کتھے لکھیا ہے؟ قرآن دے کیڑے پارے جو لکھے ہویا ہے؟ 3 سپارے نا کھولو نا کیڑی آیت جدے بھی لکھیا ہے کہ قرآن حضور دے زمانے جو لکھیا گیا. یعنی حدیث ہی لکھیا ہے تو میں وہ حدیث ہی ہو سکتا ہے بعد ہی لکھی گئی ہے. وہی تو حدیث بعد ہی لکھی گئی. تو نہیں سمجھے بس قرآن حدیث بعد ہی لکھی ہوئی ہے. قرآن حضور دے زمانے لکھی ہوئی ہے. میں کہ قرآن حضور دے زمانے لکھیا ہے جانے جی میں کہ کتھے لکھیا ہے تسی کول آؤ. جانے نہیں تو میں کتھے پڑھے نے حضور دے زمانے قرآن لکھی ہوئی ہے. قرآن اچ پڑھے نے یا حدیث ہے جانے حدیث ہے میں کہ وہ تو بعد ہی لکھی گئی. جدے وچوں ثبوت پہ دیں دے وہ لکھی ہی بعد اچ گئی. سن لو غلط بات ہے. قرآن بھی حضور کے صحابہ نے لکھا, حدیث بھی مصطفیٰ کے صحابہ نے لکھی. دونوں کی خبر حدیث میں ہے. ساڑھے بھی بعض لوگوں کی بیماری ہوندی ہے مسئلہ قرآن ہے یا حدیث ہے. یہ سمجھتے ہیں حدیث کوئی ہولی شے ہے. جڑا بندہ تو کو پوچھے نا علماء کرام خطبہ اعظام نال گزارش ہے مسئلہ حدیث ہے یا قرآن ہے ان دسیا کرو با حدیث ہے. قرآن وچ وہ پوچھدا کیوں پیا؟ وہ پوچھدا اس بیماری پیا ہے. باقی جی قرآن جو ہویا تو پھر تے گل پکی ہو سی, تے جی حدیث جو ہویا تو پھر روایت جو ہویا نا پھر غلط ہو سکتا ہے. تائیں تے آدھے مولوی داڑھی سنت ہے یا فرض. یہ کیوں پوچھ دیں بھائی جی فرض ہوئی تو پھر تے سوچ ساں تے جی سنت ہے تو پھر جان دیو. تو پھر بندہ کبھی ہے نا با حج کون ہے کیتا حج کراؤ مولوی جی حج بچوں دا فرض ادا کرنا ہے. میں کہ فرض کیڑا جنہوں انہوں نے شادی کرنی ہے. میں کہ شادی فرض ہے جنہوں نہیں سنت ہے. میں کہ جیڑی اپنی مرضی ہے جیڑی سنت نو فرض بنائی رکھے تیری مرضی ہے. جیڑی سنت نو مرضی ہے تو سنت بنا دے فرض تو تھل لیا میں تیری اپنی مرضی. حضور فرمان نکاح ہو من سنتی نکاح میری سنت ہے انہوں فرض آنا ہے. بندے دی مرضی ہے نا جیڑی چیز سنت ہو انہوں فرض بنا دیں دیں. داڑھی پوچھ دیں بھائی فرض ہے نہیں جی سنت ہے. چلو سنت ہے تو پھر خیر. حج کارا ہو جی نہیں فرض ادا کرنا. فرض کیڑا ہے؟ نکاح. جیڑی سنت حضور نے فرمایا سنت ہے انہوں فرض آندا ہے. یعنی تہاڈی مرضی تقسیم نہ جو تہاڈا دل کرے وہ کرو. یہ کیڑا جی سنت ہے داڑھی فرض کیڑی ہے سنت ہے یہ نا تو نکاح جیڑا ہے وہ فرض. ایک بندہ میں نے اگلے دن نا آندا ہے جانے یہ داڑھی جیڑی سنت ہے فرض. میں کہ سنت ہے یعنی پھر تو کوئی ضروری نہ ہوئی. میں کہا اچھا پھر تو کیڑی ضروری ہے یا نہیں پھر تو کوئی ضروری نہیں. توجہ ہے یعنی پھر تو کوئی ضروری نہ ہوئی. میں کہا نہیں کیڑی ضروری. تھوڑی دیر جب گل بھول بال گئی نا میں کہا ختنہ کرائے ہوئی. اس آکھے جی تو میں کہا فرض ہے یا سنت ہے جانے تسی دسو. میں کہا سنت ہے. میں کہا پنڈ کوئی ہے جس نے نہ کرایا ہوئے جانے نہیں. تو میں کہا داڑھی ہی مظلوم ہے ظالم ہے اتھے آ گیا نا بس سنت. کہیں سنتا بھی ہے جی ہوندیاں جڑے بڑے تسلی نال کی خیال
بڑی تسلی نال کراندے ہو باج بچے دیاں سنتا آج سنتا اے سنت ضروری ہے تے اے زیادہ داڑھی سنت ہے یا فرض ہے اے سنت ہے آج ایک سنت ایڈی تسلی نال نائن بلا کے لے آئے بھائی ایڈی پیاری سنت ہے بھائی ہونے ہی شروع ہو جائے اجے 6-7 دن تو ہویا نہیں منڈا ہونے سنت پوری ہو جائے یہ ایڈی لازمی سنت آئی جنہوں نائن بلا کے آ کے کٹوایا ہی اے سنت ایڈی ماڑی تن لگ دی ہے کہ چہرے تے تو آن ہی نہیں دیندہ یہ وہ سنت ہے جیڑے چہرے تے نہ ہوئے تے حضور تیرے چہرے ال وید ہی نہیں جی مار گئے ہو تے حوض کوثر تے حضور نے کوئی نہیں ویکھنا تو انہیں چہرہ پھیر لینا تے ایتھے کئی بیٹھے ہونے بریلوی ساتھی بھی بیٹھے ہونے ساڑھے جلسے تے جیڑے بیٹھے ہو اللہ تو انہیں بیٹھے رکھے آئے کرو ساڑھا جلسہ سنیا کرو ساڑھا جلسہ گاپ شاپ کوئی نہیں ہوندی کسا کہانی کوئی نہیں ہوندی یا قرآن ہوندی یا مصطفیٰ دی حدیث ہوندی توڑی دوری مہربانی ہے تسی تشریف لے آئے ہو توڑا ڈبل شکریہ جتنی باری آکھو توڑا سلام پیش کرنا توڑا حوصلے نے کہ تسی بھی تشریف لے آندے ہو آئے کرو اسی کوئی ساڑھا اہل حدیث کوئی بلا دا نام نہیں یہ قرآن و حدیث کی پیغام کا نام ہماری بات سنا کرو قریب آیا کرو تے تسی نہ داڑھی منایا کرو بریلوی خاص کر کے داڑھی نہ منایا وہ بندہ بناتا جی او کیوں میں اگر توڑے تے حضور پاک توڑے نے دیکھا حاضر ناظر ہے نا جانے جی تے میں حضور دے سامنے منانے شرم نہیں آندی کی خیال کہ تسی تے حضور دے سامنے مناندے حضور جدو ویندے پہ ہوندے با تو مناندہ پہ حضور تے حاضر نہ ہر جگہ ویندے تے جدو تے ویکھ رہے ہونگے با میرا امتی شروع ہے داڑھی منان حضور تے پھر ادو ہی ناراض ہوندے ہو سن کم از کم حضور تے حیا کر لو وہ ایک بندہ ساڑھے فیصل آباد چی انہیں داڑھی رکھی نہ تے اہل حدیث نہیں سی تے اہل حدیث بھی ہو گئے تے داڑھی رکھ لی تو میں اتنے جمعہ پڑھاندہ تھا فیصل آباد شہر وہ میرے کو آگے ہوا نہیں میں بڑے گھر والے تنگ کر دیں میرے سارے مسلک اہل حدیث نہیں میں کل اہل حدیث ہویا تو میں نے تنگ کر دیں نالے دن داڑھی منا میں آگے تم پتہ کی کرنا ہے تو آگے جی میں منان گیا ہوں داڑھی اتنے حضور میں نے ویکھ رہے تھے میں نے شرم آ گئی میں اتھے منانا جتے حضور نہ ویکھ وہ ان گھر گیا انہوں ماں کا پیو کا داڑھی منا تو بھابی علی داڑھی کہ میں اماں جی منانا چاہنا لیکن شرم بڑی ہے شرم کے تو تنان دی ہے وہ ساکے با حضور تو حضور حاضر ناظر ہیں جتھے وینا حضور دا خیالہ دا حضور من ویندے میں ڈر لگ جاندہ وہ ساکے با تن کسی مولوی وال پھٹی پڑھائی مجال جب بات نہ کھے ہوئے میں داڑھی منا ساکے جی میں نے حضور تو ڈر لگتا ہے حضور تو شرم آندہ ہے حضور ویندے پہ ہوندے تو ہنتے ہوں جی ویسے میں سگریٹ نہیں نہ پیندہ تو میرے سامنے کوئی ایسی سگریٹ پیوے تو میں نے اس تو کراہت جی آندی تنگی ہوندی ہے میرے سامنے میں نے دی بدبو آندی بریلوی جدو ساتھی سگریٹ پیندے ہونگے پر حضور تے ہر جگہ موجود نے شرم نہیں آندی یہ دھواں جڑا ہے توڑا کنو کنو تکلیف دیندہ ہے پھر کوئی تو حیا بندہ کر لیندہ یا اے مان لو تو یا پھر اے مان لو دعا چو ایک گال مان لو توجہ ہے ماشاء تقریب ہی شروع کریے ہون میرا تھوڑا طبیعت کھل دی پئی ہے توڑے نا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما بیماری دے اندر تکلیف اندر نے آپ دی زندگی پاک دے آخری ایام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نا تشریف لے آئی حضور علیہ السلام نے ویکھیا سیدہ فاطمہ الزہرا یعنی آخری بیماری اندر نے آخری دن نے حضور دا دنیاوی زندگی دا نبی علیہ السلام نے ویکھیا سیدہ فاطمہ الزہرا یعنی حضور نے اپنے والے اشارہ کیتا ہے سیدہ نیچے ہوئی نیوی ہوئی حضور دے قریب حضور نے کہا نہیں فرما فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے
یہ گل تجربے نال نہیں ہو سکتی، یہ گل کدے نال ہوئی ہے؟ اللہ دی وحی نال۔ غیب دان کون ہے؟ غیب دان اللہ۔ حضور وحی تو بغیر بولتے نہیں۔ جبریل نے آ کے دسیا، پیغام آیا، حضور دے دل اندر لکھا ہویا یا وحی آئی ہے رب والوں کے محبوب تو سی تشریف لے آؤ، تھوڑی موت دا وقت آ گیا۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا نو فرما فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت آ گیا۔ فاطمہ رو پئی ہیں، فاطمہ رو رہی آنے۔ کیوں رو رہی آنے؟ حضور دی جدائی دی وجہ تو موت دا سن کے نہیں روئیاں، جدائی دا سن کے روئیاں نے۔ موت دا غم نہیں، جدائی رسول دا غم ہے، فراق رسول دا غم ہے کہ حضور میرے کو دنیا تو چلے جان گے۔ تے باپ دنیا تو چلا گیا، ماں پہلے چلی گئی، تے بھائی ہے کوئی نہیں، تے تینوں بہنہ سن زینب رقیہ ام کلثوم وہ فوت ہو گئی آنے۔ تے سیدہ فاطمہ الزہرا تے حضور دی جدائی دا غم رو پئیاں نے۔ جدوں رو پئیاں حضور نے ویکھیا تے فرما فاطمہ، پھر نیویاں ہوئیاں فاطمہ الزہرا، فرما فاطمہ نہ رو۔ اے حدیث سمجھا رہی، اگلا ایسا سمجھا رہا ہے، موت دی وجہ تو نہیں رو رہیاں، جدائی دی وجہ تو رو رہیاں نے، حضور دے فراق دی خبر سن کے رو رہیاں نے۔ فرما فاطمہ رو نہ، میرے اہل بیت جو سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ فاطمہ ہنس پئی، خوش ہو گئی۔ یہ حدیث دس رہی ہے موت تو نہیں روئیاں کیونکہ ہنس رہیاں نے۔ ہون حضور دی موت دا سن کے رو رہیاں سن، اپنی موت دا سن کے، اپنی موت دا سن کے، اپنی موت دا سن کے خوش ہو رہی آنے۔ دا مطلب ہے موت نہیں، ادھر پہلی حدیث دے حصے اندر فراق رسول دی خبر ہے، تے حدیث دے دوسرے سے اندر حضور دی ملاقات دی خبر ہے کہ حضور نہ ملاقات ہو جائے گی۔ میرے اہل بیت جو سب تو پہلے تو آ کے من ملے گی۔ حدیث ایویں پوری ہوئی ہے، 6 ماہ زندہ رہی آنے۔ کسی عورت نے بھی سیدہ فاطمہ تو ذرا نو مسکران دیا نہیں ویکھیا۔ نبی علیہ السلام دے اہل بیت جو سب تو پہلے موت مبارک آئی ہے سیدہ فاطمہ تو ذرا تے حضور نے جویں فرمایا اویں ہویا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضور اپنی مرضی نال نہیں بول دے، بولو کی دی مرضی دے نال، اللہ دی مرضی دے نال۔ مسلک اہل حدیث دو چیزاں دا نام، ایک پاسے قرآن نال حدیث پاک، دو چیزاں دا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ تا میں کیا کرنا کہ مسلک حنفی اندر، شافی اندر، مالکی اندر، حنبلی اندر، بریلوی دیوبندی، چشتی سہروردی اندر، جعفری اندر، جتنے مسالک نے دنیا اندر، سارے اندر غلطیاں موجود نے، غلطیاں دا مکان موجود ہے، غلطیاں موجود نے۔ کیوں؟ انہاں مسالک دے بانی تے مؤسس تے بنانے والے، گھڑنے والے، لکھنے والے، لکھوانے والے، تحریر کرنے والے عام انسان نے، جنہاں دی زبان بھی معصوم نہیں، تحریر بھی معصوم نہیں، تقریر بھی معصوم نہیں۔ مسلک اہل حدیث اندر کوئی غلطی نہیں اور کوئی غلطی نکال نہیں سکیا آج تک۔ کیوں؟ اہل حدیث مسلک معصوم بھی ہے، محفوظ بھی ہے، غلطی تو پاک بھی ہے۔ کیوں غلطی تو پاک ہے؟ کہ قرآن بھی غلطی تو پاک ہے، اہل حدیث دا امام بھی غلطی تو۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ والنجم اذا ہوا، میں وہ گل دس دیا بندر، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایک حدیث سن، ایک بندہ سی میاں والی دے علاقے دا نا، اس پاسے دے بندے، اس پاسے دا بندہ سی عبداللہ دے نام سی، عبداللہ چکڑالوی مشہور ہے، منکر حدیث، میاں دے نال چکڑالا پرے پنڈے اتھوں دا سی۔ میں میاں دا بندہ کوئی بھی آج تک چنگا نہیں ویکھا، پتہ نہیں تساں کوئی ویکھے ہوئے تو میں انکار نہیں کردا، تہاڈی توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اے ویکھ لو ساڈے پورے ملک دا ستیہ ناس نے کر چھڈیا۔ یا اللہ ساڈے تے رحمت فرما دے، یا اللہ رحمت فرما دے، یا اللہ سے جڑی پیچھے غلطی کی نا 2018 توبہ کرنے، یا اللہ دوبارہ نہ کرساں، ایک باری توبہ ساڑی کر، ہاں یا اللہ توبہ قبول کر لے، اے پیرنی تے مرید نو کتے لے جا یا اللہ،
یا اللہ جڑے جڑے پھوکے شوکے نال چل رہی ہے یا اللہ انہوں لے جا. تو آمین نہیں آگنی، من پتہ ہے بھئی تُسے بیٹھے ہو اچھی آمین کہو ماشاء. عبداللہ چکڑالوی سی میاں علی دے علاقے دا، اتھے جا رہا سی، منکر حدیث سی، بڑا بدترین انسان. کہتے حدیث بالکل شے ہی کوئی نہیں، مطلقاً انکاری، ہر حدیث کا انکاری تھا. علماء نے پڑھا سمجھا بھائی بندہ گمراہ ہو گیا ہے تو انہوں سمجھانا چاہیے. علماء اکٹھے ہو کے انہوں دے کول چلے گئے، وہ دے کول جا بیٹھے. وہ دا وزن جسم دا بہت بڑھ گیا سی، بتاشا وزن ودیا ہویا سی، جسم ودیا ہویا سی، وجود ودیا ہویا سی. اتھے وہ بیٹھا تکیے نہ لے جنا، تکیہ سی پیچھے وہ ٹیک لگا کے بیٹھا سی. علماء گئے ملے، جان پہچان پہلے ہی آئے سی، علماء بڑے سن. کہنے لگے اللہ کو ڈر تے حدیث دا انکار نہ کر. وہ پتہ کی کردا ہے، وہ تکیہ نہ ٹیک لا کے بیٹھا سی، تھوڑا جا اگے ہویا تکیے تو ٹیک ہٹا کے آدھا میں نے حدیث دی لوڑ نہیں، میرے واسطے قرآن کافی، قرآن کافی، حدیث دی ضرورت نہیں. جدو انہاں کیا نا تہاڈی توجہ میرے حال ہے، جدو انہاں کیا کہ علماء روب ہے، علماء روئے. جدو علماء روئے نا تو ہاڑی توجہ میرے دو بزرگ ٹھیک نے، وہ انہوں نے سنبھالنا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے. تھوڑی توجہ میرے بارے، اللہ انہوں نے کامل شفا عطا فرمائے. فرمایا علماء روب ہے تو روئے نہ، تو وہ آندہ رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے سانو حضور دی حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ دی حدیث یاد آ گئی. کہنے لگے کیڑی حدیث؟ کہنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہیں ایسا نہ ہوئے کہ ایک بندہ ہوئے گا جہاں پیٹ جسم ودیا ہوئے گا، تکیے تے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوئے گا، تو تسی او دے کول جاؤ گے، وہ حدیث تے انکاری ہوئے گا، تسی او دے کول جاؤ گے، انہوں جا کے کہو گے کہ حدیث نو من تسلیم کر اللہ کو ڈر. وہ تکیے تو ٹیک اگے کر کے کہے گا میں نے حدیث دی لوڑ نہیں. حضور نے فرمایا ایک بندہ میری امت جیسا ہوئے گا جو تکیے نہ ٹیک لگا کے بیٹھا سی، اگے نو ہویا ہے. سارے علماء رو کے کہنے لگے محبوب تمہاری حدیث پوری ہو گئی، جویں فرما گئے سو اویں دا بندہ ہے، جویں فرما گئے سو اسی طرح دا ڈیزائن انداز انہیں بنایا ہے. سمجھ آ رہی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بولو غلط ہو سکتی نہیں. قرآن بھی حق کے، حدیث بھی، قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے. قرآن بھی معصوم ہے، حدیث بھی معصوم ہے. میں نے ایک بندے نال ایک وجہ تو تھوڑی جی عقیدت ہے، وہ آصف زرداری جڑا، آصف زرداری نہیں جان دے سنے وہ میں ایک گل تو بڑی وہ میں چنگا لگتا ہے. ایک گل تو باقی وہ کوئی کام چنگا نہیں، میں بھی تھوڑے نال ہی ہوں. ایک کام وہ چنگا ہے کہ جدوں پچھلی واریاں وہ 13 چو صدر بنیا سی نا، جدوں صدر بنیا سی جیڑا بھی سال سی 8 سی یا جیڑا بھی سی، جدوں صدر بنیا سی نا تو انہیں پچھلیاں اپوزیشن جماعت نہ کئی وعدے کیتے تو انہیں ایک بھی وعدہ پورا نہ کیتا. جدوں نہ کیتا نا تو انہوں ساری جماعتیں کہا بات تو وعدے کیتے سن. انہیں پتہ کی کہ انہوں نے کہا وعدہ کوئی حدیث ہے. زرداری نے کی کیا وعدہ کوئی، میں نے ادو سمجھ آئی کہ زرداری نے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ حدیث ہوندی آدھا وعدہ کوئی حدیث ہے. یہ مطلب ہے حدیث ہی ایک ایسی چیز ہے جنہوں رد کیتا جا سکتا. بندہ باویں ٹھیک نہیں سی، گل کیڑی کمال دی کیتی ہے کہ وعدہ میرا کوئی حدیث ہے. تے حدیث کی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ اندر آئے. حضور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. کچھ دنہ بعد سردار سن انصار دے مکہ مکرمہ آئے. انہاں دا ایک دوست سی, پرانا دوست سی, کافر سی, مسلمان نہیں سی, امیہ. وہ دوست سی, وہ دے کول آئے, کوئی کاروباری معاملات سن. جدوں آئے تے کہن لگے امیہ میں کاروباری معاملے چاہیا سا, لیکن اگر تو اجازت دے میں حمایت کریں تعاون کریں تے ذمہ چکے تے میں جاندیا عمرہ نہ کر لا. انہوں نے کہا کر لے, دوستی اپنی جگہ, مذہب اپنی جگہ, تو کر لے عمرہ. سعد رضی اللہ عنہ عمرہ شروع کیتا ہے. دوپہر دا وقت بیت اللہ دے اندر بندے موجود نہیں. سیدنا سعد عمرہ شروع کیتا ہے. امیہ سردار نے عمرے دی اجازت دیتی ہے, مسلمان نہیں لیکن کافران دا سردار ہے, انہیں عمرے دی اجازت دیتی ہے. حضرت سعد نو ابو جہل نو پتہ چلے ہو آیا, ویکھیا سردار سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار عمرہ کر رہا ہے. کہنے کون ہو تم؟ سعد ہو لگتا ہے تم. جی ساڑھے اتو دوڑن والے جان والے نبی پاک دے صحابہ جڑا مکہ چھوڑ گئے, حضور مکہ چھوڑ گئے چلے گئے مدینہ پاک اندر, اتے تو پناہ دیتی ہے, ساتھ دیتا ہے, تعاون دیتا ہے, تے بڑے پیار نال سکون عمرہ کر رہے ہیں. ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ تینوں کنے اجازت دیتی ہے گرفتار کرو, پکڑو سعد نو. کہنے لگا خیال رکھی, میں تیرے برابر دے چوٹ دے سردار امیہ نے اجازت دیتی, بلاؤ امیہ نو. امیہ نو بلایا گیا. تیرا دوست ہے؟ جی میرا دوست ہے. تو اجازت دی ہے؟ جی میں دیتی ہے. انہیں اور سخت الفاظ کیا امیہ نو بھی تے سعد نو بھی ابو جہل نے. جدوں ابو جہل ہاتھ تو ودیا, سعد بول پڑے, اے ابو جہل رک جا میری بات سن. امیہ کہنے لگا سعد ٹھیک ہے دوستی اپنی جگہ تین اجازت بھی دیتی ہے, لیکن سردار ابو جہل ساڑا سردار ہے, ادھر تیز انداز نہ بولنا نہیں, ادب کرنا ہے. تے سیدنا سعد فرمان لگے چپ کر, تینوں ایک دن یہی بندہ مروائے گا, ایک دن آنا ہے تینوں ابو جہل نے مروا آنا ہے. امیہ کہنے لگا ساڑا سردار ابو جہل من مروائے گا؟ کہنے لگا ہاں میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا, ساڑے نبی نے خبر دیتی, ساڑے محبوب نے خبر دیتی ایک دن آنا ہے. ابو جہل نے اپنے چوٹی دے سردار نو کسے نہ کسے گیڑے چلے آنا ہے تے پھس جانا ہے تے ساڑے ہتھوں مارے جانے. خبر آ گئی آسمان تو, سانو ایک خبر حضور نے دیتی ہے. امیہ نے سنی تے گھر گیا ہے تے اپنی بیوی نے کہنے لگا اج میرا ساتھ دوست مدنی او تے چلا گیا واپس, لیکن ایک گل دس گیا. انہیں کہا اے گل جب بیوی آندھی ہے ہو کے رہنا ہے, کیونکہ محمد دی حدیث کدے غلط نہیں ہوئی. کافر بھی آندے سن کدے مصطفیٰ دی حدیث, کافر بھی ادو مندے سن, ادو کافر مندے سن, پرانے کافر آندے سن حدیث غلط نہیں ہوندی, پرانے کافر آندے سن نبی دی حدیث غلط نہیں ہوندی. نویں کی آندے نے کہ حدیث بعد ہی لکھیاں گئی ہیں, حدیثاں کو جناب روایتاں نے, حدیث دی کوئی حیثیت نہیں. سن لو حدیث لا رہے بفی ہے, حدیث معصوم ہے, حدیث محفوظ ہے. جی میں قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا, میں حدیث پاک بھی قیامت تک محفوظ رہے گی. حدیث دے درجہ اور مقام نو سمجھ لیا کرو, حدیث دا حالکہ نہ سمجھا کرو. حدیث بہت بڑی عظیم چیز ہے, حدیث اللہ دی نعمت ہے, حدیث رسالت ہے, حدیث محمد الرسول اللہ ہے, حدیث رسول اللہ دی ہے. جی میں کلمے دے دو جز نے, پہلے جز تو مراد قرآن ہے تے دوجے جز تو مراد مصطفیٰ دی حدیث ہے. ایک بندہ منع کرنے لگا قرآن دا ثواب ملتا ہے, حدیث دا کتنا ثواب ہے؟ قرآن پڑھیے تے میں قرآن پڑھن دا ثواب ملتا ہے, یعنی حدیث پڑھی تو کی ثواب لگتا ہے؟ جی ایڈی شان ہوئے آ تے حدیث پڑھن دا بھی ثواب ہوئے آ, قرآن پڑھن دا تے ثواب ہے. میں قرآن پڑھن دا ثواب ہے, یعنی جی ثواب ہے. میں کتنا ثواب ہے؟ یعنی ایک پڑھی حرف پڑھیے تے دا نیکیاں لبدیاں نے. میں کہ کتے لکھیا ہے دسو, یہ کتے لکھیا ہے؟ میں آگے تے پھر حدیث نہیں دسیا ہے. ثواب قرآن دا پھر کس نے دسیا ہے؟ حدیث نے دسیا ہے, حدیث نے دسیا ہے. قرآن پڑھن دا ثواب بھی بولو مصطفیٰ دی حدیث نے دسیا ہے. قرآن حدیث تو بغیر نہیں, حدیث قرآن تو بغیر نہیں. قرآن محتاج ہے مصطفیٰ دی حدیث دا, قرآن تشریح اندر محتاج ہے مصطفیٰ دی حدیث دا, قرآن تفسیر اندر محتاج ہے مصطفیٰ دی حدیث دا. حدیث تو بغیر قرآن سمجھ آ سکتا نہیں.
فیصل آباد شہر اندر ایک جگہ تے درس سی میرا تے انہوں نے کیا اشتہار چھاپیا درس قرآن تھلے میرے ناشاں سی میں چلا گیا تقریر کروں نا کہ درس قرآن ہوں ارشاد فرمان گے وہ جناب جڑا سٹیج سائڈ اعلان کیتا میں بہ گیا میں چپ کر کے بیٹھا انہیں سمجھا پتہ نہیں کوئی وظیفہ پہ کرتا ہے جب 5-7 منٹ گزرے نا تو میں انہوں نے ویکھیا تو میں کہ میرے ال کی ویندے ہو ہاں جی شروع کرو میں کہ کی شروع کراں یعنی درس میں کہ درس قرآن یعنی جی میں کتوں شروع کراں یعنی خطبہ پڑھو میں کہ قرآن ہی تے ہے ہی کوئی نہیں اشتہار تے درس قرآن دا چھاپیا جے تے خطبہ جڑا پڑھنا وہ تو قرآن ہے ہی کوئی نہیں وہ تو حدیث ہے تے اشتہار درس قرآن دا ہے تے کتوں میں شروع کرا درس قرآن میں کہا سن لو یہ سازش ہے ایک پوری جماعت کی اس کا نام نہیں لیتا فہم قرآن درس قرآن سن لیجئے قرآن کا فہم ہو ہی نہیں سکتا جب تک ساتھ حدیث نہ ہو درس قرآن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مصطفیٰ کی حدیث نہ ہو جب بھی اشتہار چھاپو درس قرآن نہیں درس قرآن و حدیث درس قرآن و سنت اہل حدیث کے 2 اصول حدیث کے بغیر کچھ نہیں مناظر اسلام حافظ عبدالقادر رو پڑی اللہ ان دی قبر تے رحمتہ فرماندے سن ایک بندہ آیا نا پنڈ نواں نواں پڑھ کے جڑا نواں فاضل ہو کے مدرسے چ ہوندے نا علماء کرام اللہ انہاں مزید برکت دے تے وہ کئیاں انہاں نے پھر شروع تھوڑا تھوڑا نا مسئلہ ہوندا ہے با انج دا کوئی مسئلہ ہوئے جڑا اگے پہلے پنڈ والا نہ پتہ ہوئے کوئی نواں مسئلہ تاکہ پتہ لگے میں بھی پڑھ کے آیا تو پتہ لگنا چاہیے تے یہی کوشش اگر اچھے انداز جو ہو جائے تے اللہ دی رحمت ہو سکتی انہیں کیا با حدیث کوئی شے نہیں اس اگر مشہور تے ہو نا حدیث کوئی شے نہیں وہ پنڈ والے بندے وہ پیچھے با حدیث انہیں 2-4-10 بندے نعرہ لال ہے انہاں جماعت اللہ روپڑی صاحب نے فرماندے ہوتے سن میں خود یہ بات روایت ان سے سنی فرماندے میں نے انہاں رابطہ کیتا با روپڑی صاحب ساڑھے پنڈ دا گمراہ ہوندہ پہ حدیث مندے کوئی نہیں حدیث شاہی کوئی نہیں وہ نماز بھی اپنی پڑھ دیں پتہ نہیں کی پڑھ دیں کی انداز ہے تسی آگے کوئی مناظرہ مجادلہ کوئی انہاں دا گفتگو کرو وہ طے ہو گیا روپڑی صاحب چلے گئے وہ منڈا نوجوان جڑا نواں پڑھ گیا وہ بھی اپنے 15-20 جڑے ہواری سن نال لے کے آگے بہ گیا مناظرہ شروع ہو گیا روپڑی صاحب فرمان لگے پہلے ٹن اٹھے فرمایا میرا نام عبدالقادر میرے ابے دا نام میرے دادے دا نام آیا تے میں مسلک اہل حدیث دا ترجمان ہاں تے میں تیرنا مناظرہ گفتگو کرنی تے پہلے جڑا فریق مخالف دا مناظرہ وہ اپنا نام تے اپنے پیو دادے دا نام دسے تے دسے با میں کیڑے مذہب دا ترجمان ہاں کیڑی شے دا ترجمان ہاں تاکہ گل شروع ہو وہ اٹھیا انہیں اپنا نام دسیا اپنے ابے دا نام دسیا روپڑی صاحب فرمانا چپ کر بس کر اے جڑا تو ابے دا نام دسیا اے تے تیرا ابا ہے ہی نہیں اپنے ابے دا نام دس وہ انجی ڈر گیا روپڑی صاحب دا روب دب دبا ہوئے سی کلا بھی ہوندہ سی وہ انجی ڈر گیا ہمیں دس اپنے ابے دا نام انہوں نے کہا جی میرے ابے دا نام ہے ہی اس نے کہا دلیل دے تیرے ہی ابا ہے اس نے کہا میرے ابے تے امی دا نکاح ہویا دلیل اس تو وڈی کی ہو سکتی فرمایا کوئی گواہ لیا تیرے ابے امی دا نکاح ہویا وہ بابا وہ دنال کئی بندے سن کوئی جوان سن کوئی بزرگ سن ایک بابا وچ کھڑا ہو گئی ابے دا جدو نکاح ہویا سی نا میں وچ موجود سا جدو میں گواہ ہے وہاں تو یہ مطلب ہے کہ یہ ابا ہے ہی فرمایا جی ابے دا نکاح ہویا سی تو وچ سے جن وچ جن کیویں ہویا سی دس انہیں کہا جویں نکاح ہوندا ہے فرمایا کیویں ہوندا ہے انہیں کہا مولوی صاحب آئے انہیں خطبہ پڑھیا تے جواب قبول ہے اس نے کہا خطبہ قرآن وچ ہے ہی کوئی نہیں تے حدیث ہے مندا نہیں تے پیو دا نکاح کیویں ٹھیک ہویا قرآن مندہ ہے حدیث سے مندہ نہیں تے خطبہ نکاح قرآن ہے کوئی نہیں تے دے ابے دا نکاح حدیث دے مطابق ہویا ہے تے حدیث مندہ نہیں فرمایا پہلے حلالی ہونا تے ثابت کرو نا اللہ کی قسم حدیث کے بغیر تو کوئی بندہ کوئی چیز ثابت کر سکتا ہی نہیں ہے حدیث نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اگر میں یہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا قرآن کی ایک آیت پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک محمد کی حدیث اس کے سامنے عمل کا نمونہ پیش نہ کرے حدیث کے بغیر حدیث لا ریب فیہ
اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اور اہل حدیث کے عمل کے ذریعے محفوظ ہے، ساڑھے عمل نال محفوظ ہے انشاءاللہ۔ دسو جیڑی حدیث ہوئے تے ایسا نہ مننی ہوئے، ایک دسو اللہ دی قسم اہل حدیث نہ ہوتے تو حدیث مٹ گئی ہوتی۔ حدیث کا محافظ اللہ ہے، تو اللہ نے جماعت اہل حدیث کو قیامت تک رکھ کے، اس وجود کو قائم رکھ کے محمد کی حدیث کی حفاظت رب نے کرنی ہے۔ مجھے کہنے میں کوئی چیز آڑے نہیں ہے کہ اہل حدیث اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت اور نشانی ہے۔ ہم نہ ہوتے، اے پوچھو بزرگاں کولو، فجر دیاں سنتا پڑھ گئے تھے تھوڑا جا لیٹ جاندے ہو نا، جوان تو ہن چھٹ گئے تے بزرگ ہجے بھی لیٹتے ہو سن، تے تسی بھی ہن مہربانی کرو جڑے جو پچھو بزرگ ہوندے آندے ہو سنتا پڑھ کے تھوڑا جا لیٹیا کرو۔ امی عائشہ فرماندے ہیں حضور فجر دی سنتا پڑھ کے اپنے کروٹ پہ لیٹ جاتے تھے، اسی اج بھی لیٹ کے مجال ہے کہ اسی حدیث مٹن دے، ہم نہ ہوتے فجر کی سنتے پڑھ کے کون لیٹ کے ایک لمحہ حدیث پوری کرتا، اسی نہ ہویا تو جرابہ دے کس مسا کرنا ہے، جرابہ دے مسا کس کرنا ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے، اگلے دن سکہ عالم نے بات سنائی، کیا جڑا ہے نہیں وہ نواز شریف بھی تھا، اور مولانا عبدالستار نیازی بریلی مسلک کے تھے، وہ فوت ہو گئے، وہ بھی تھے، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب بھی تھے، وہ بھی بریلی مسلک کے تھے، اور ہمارے امیر پروفیسر علامہ ساج میر صاحب بھی تھے، یہ چاروں بندے اکٹھے موجود تھے۔ تو نواز شریف نے نا وضو ویچ کیتا تے جلدی نال جرابہ پہ جرابہ تے مسح کر لیا نواز شریف نے۔ عبدالستار نیازی صاحب نے ویکھ لیا، انہیں کہا میاں صاحب تو پیر کو نہیں دھوتے، انہیں کہا میں جرابہ دے مسح کیتا ہے، جانے وہ موزن چمڑے دے اینا تے مسح مسح نہیں ہوندہ، وہ موزے ہوندے چمڑے دے او دے تے مسح ہوندہ۔ انہیں ویکھا ساڑھے امیر صاحب پروفیسر صاحب تسی دسو وہ عربی چ جرابن کی آندے، تو امیر صاحب فرمان لگے جوربین، آندے ہاں وہ جوربین، میں نے وہ خود حدیث پڑھی ہے۔ مولانا عبدالستار نیازی آندہ ہے وہ ہم چونکہ حنفی ہیں، انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے بندو، حدیث جب آ گئی ہے پھر حنفی کیا ہوتا ہے، حدیث جو آ گئی، اللہ کی قسم ہم نہ ہوتے، رب کی زمین پہ جرابوں پہ مسح کرنے والا انسان نہ ہوتا، اللہ نے اس حدیث کی حفاظت کے لیے تو اہل حدیث کو رکھا ہے، ہم نہ ہوتے تو اللہ رہے اللہ۔ پھر میں کہہ دوں حکائی نہیں شخصیت، پھر میں کہہ دوں کون تھے رانا شمشاد سلفی، اللہ ان دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اگر ہم نہ ہوتے، فرمایا کردن ایک وقت تھا تم نہیں تھے اور ہم تھے، ایک وقت پھر آئے گا ہم ہوں گے اور تم نہیں ہو۔ اگر ہم نہ ہوتے مجھے بتلاؤ کہ اونچی جنازہ رب کی زمین پہ پڑھ کے حدیث مسلم پہ عمل کون کرتا؟ ہم نہ ہوتے پاکستان میں تہجد کے وقت، سحری کے وقت اذان کون دیتا؟ لوگ تو سارن بجاتے ہیں، ڈھول کھڑکاتے ہیں، اذان نہیں دیتے، قبر تے بامی دے لین، مسیح تے نہیں دیں دے۔ جے قبر تے کبھی یہ کیوں دیں دے ہو تے آدھے نے حرج کی ہے، تے جراتی اسی تہجد ویلے دے بھی آدھے تسی کیوں دیں دے ہو، تو میں آنا تا حرج کی ہے۔ تم ہر بدعت پر کہتے ہو حرج کیا ہے، ہم سنت پر عمل کریں تو اعتراض کرتے ہو۔ اور قبر پہ اذان دینے والوں، کبھی تہجد کے وقت بھی اذان دے کے محمد کی سنت پہ عمل تو کرو۔ جہاں بدعت ہے وہاں دیتے ہو، جہاں سنت ہے وہاں چھوڑتے ہو۔ ہم نہ ہوتے اقاری اقامت کون کہتا؟ ہم نہ ہوتے 8 تراویح اور 1 وتر کی حدیث پہ عمل کون کرتا؟ ہم نہ ہوتے رکوع کے بعد حمدن کثیرن کون پڑھتا؟
ہم نہ ہوتے دعائے افتتاح کے طور پر اللہ مباعد بینی کون پڑھتا، ہم نہ ہوتے پاؤں سے پاؤں جوڑنے والی حدیث پہ عمل کون کرتا، ہم نہ ہوتے امام کے پیچھے فاتحہ کون پڑھتا، ہم نہ ہوتے اونچی آمین کون کرتا۔ اللہ کی قسم ہے اہل حدیث کا وجود مصطفیٰ کی حدیث کے لیے ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، جدو تھک گیا میں دس دے اے جڑا چاننا ہے من پچھو گڑی تے ویکھن نہیں دینا۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہم اہل حدیث ہیں، کیا خیال ہے؟ ہم ڈلے کیوں ہو یار تسی؟ ہم کون ہیں؟ اونچی بولیے، ہم کون ہیں؟ ہاں تسا پتہ کی کرنا ہے، جدوں کوئی بندہ مار جائے نا تو 70 پھوڑی دی جا کے بوو نا تو تسا ہاتھ اینج پیچھا کر کے رکھنا ہے، اینج پیچھا کر کے، اینج نہیں منافقار نہیں کرنا بےایمانار، اینج کر کے کہیں ڈھلے ڈھلے ہوندے وہ اینج کر دیں پتہ بھی نہ لگے بچوں کو دا پیا، اینج نہیں کرنا، اینج پیچھا کرنا۔ تو تہاڈے کول بندہ پوچھے با تو ہاتھ کیوں نہ چکدا تو ہولی جا ناراض نہیں، لڑنا نہیں، بد اخلاقی نہیں کرنی۔ جدو کہنا تسی ہاتھ کیوں نہیں چکدے تے ہولی جا کہنا ہے ہم ہوئے پاپی اصل ہے بیٹھے ہی یہ پکا پی ٹی آئی دا ہے۔ ہم کون ہے؟ اونچی بولیے، ہم کون ہے؟ اونچی بولیے، ہم کون ہے؟ ہماری پہچان، ہماری جان، ہمارا ایمان، ہم کون ہیں؟ جنازہ پڑھو، جنازہ پڑھ کے پیچھا نو ہٹو۔ کوئی بندہ کہے کہ تساں بہ کے دعا کیوں نہیں کیتی، ہولی جا کیا کرو پیار محبت نال۔ ہم حدیث لے آؤ، ہم کرنے کے لیے تیار، حدیث نہ ہوئے تو پھر ساڑھی مجبوری ہے کہ ہم اہل حدیث، ہم اہل حدیث۔ آندھا جی مجبوری ہے اہل حدیث دے، ہن آواز اگلی سنو، کہنے لگا مجبوری ہے جی وہ میرا دوست ہے، وہ ابا فوت ہو گیا ہے، وہ دوست ہے، وہ میرا وہ تے مجبوری ہے، چکنا میری مجبوری ہے۔ تے میں آگیا تو وہ دا دوست ہے جان جی وہ میرا دوست ہے، میں آگیا تیرا وہ دوست ہے کہ تو وہ دا دوست ہے جانے وہ میرا دوست ہے، تے میں آگیا تو وہ دا جانے میں وہ دا دوست ہاں۔ تے میں آگیا پھر انہوں جی پتا سی کہ میرا دوست اہل حدیث ہے، انہیں کم کیتا کیوں؟ انہوں پتا سی کہ میرے دوست اہل حدیث بھی نے، انہیں کیوں نہیں کم چھوڑیا تیری وجہ تو، یعنی وہ چھڑتا نہیں۔ میں کہ ظالمہ وہ بدعت کیتی جاندا ہے، تو سنت چھڑی جاننا ہے۔ وہ بدعت دا پکا ہے تے تو سنت دا کچا ہے، وہ بدعت دا رسیہ ہے تے تو سنت دے کمپرومائز کر کے بیٹھا۔ میرا دوست ہے، میرا دوست میں آنا مذہب اندر دوست کی ہوندہ ہے، مذہب اندر کی ہوندہ ہے، دوست دنیا اندر ہوندہ ہے۔ انہوں کہے میرا مذہب ہے، میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم کون ہیں؟ کوئی پوچھے جناب تیرا ابا فوت ہویا تیجا دن ہو گیا تسا کچھ کیتا نہیں، اکو جواب ہم کون ہیں؟ تھوڑا جناب 7واں دن آیا تھوڑا پہنو تسا کچھ نہیں کیتا، ہم کون ہیں؟ 21واں دن آیا تسا کچھ نہیں کیتا، ہم کون ہیں؟ اچھا اگر تم کوئی کہے کہ 40واں دن آیا تسا کچھ نہیں کیتا، جواب دیجئے ہم۔ اگر کوئی کہے کہ مہینہ گزر گیا ہے، 11ویں گزر گئی ہے تسا کچھ نہیں کیتا، تسی کہو ہم۔ اگر کوئی کہے سال تھوڑا پہنو فوت ہو گیا ہے تسا برسی نہیں کیتی، جواب اندر ہم۔
ہم اہل حدیث ہیں حدیث دکھان دے جاؤ تے ساڑھے کولو منوان دے جاؤ تے جے حدیث نہیں تے اسی اہل حدیث ہاں اہل سنت ہاں سنت نہیں تے اسی مننوا تے تیار نہیں ساڑھی مجبوری تے غور کیجئے ساڑھی محبت تے غور کیجئے ساڑھی عقیدت تے غور کیجئے ساڑھے دعوت تے غور کیجئے اسی نہیں عمل کر سکتے او جڑا حضور نے تے صحابہ نے نہیں کیتا کیوں ہم کون ہیں میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توجہ فرمائیے آپ نے فرمایا میرے بعد 3 دجال آنگے اور دجال بھی ہونگے قذاب بھی ہونگے وہ سارے اندر خیال گمانے ہوئے گا کہ او نبی نے لیکن سن لینا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں ہوں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں تنوں خبر دے کے جا رہے ہیں وہاں 3 یا اس تو بھی زیادہ قذاب دجال آنگے میں دسو حدیث پوری ہوئی ہے یا نہیں اچھی بولو حدیث پوری ہوئی ہے یا نہیں دجال آئے قذاب آئے 3 آئے یا 3 تو زیادہ بھی ادھورا ہو قصر دے الفاظ میں ایک حدیث اندر 3 یا 3 تو زیادہ دجال قذاب آنگے کوئی بندہ گننا چاہے گندا رہے تے 3 ہو جان تے کبے ہن 3 تے پورے ہو گئے پچھے لہذا حضور نے 3 فرمائے سن لیجیے حدیث پاک اندر ایک روایت اندر او قصر دے الفاظ میں 3 یا 3 تو بھی زیادہ دجال آنگے قذاب آنگے سارے کہنگے کہ اسی نبی ہاں یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا 3 دجال یا اس تو زیادہ کئی دجال آ چکے جڑے نہیں آئے آندے رہنگے لیکن ساڑھا کیتا ہے کہ مستوات بات تو بعد کوئی نبی نہیں تاجدار ختم نبوت 2 باری کہنا ہے پیار نل کہنا ہے آج میں اپنا موجودہ حصہ ہون شروع کرنے لگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرزائی مرتد نے تاجدار ختم نبوت مرزائی مر جائے جنازہ جائز نہیں کولوں گزرے تے سلام جائز نہیں او دی دکان فیکٹری اندر کم کرنا جائز نہیں انہوں اپنی دکان تو سودا فیکٹری رکھنا جائز نہیں سودا انہوں دینا جائز نہیں بیمار ہو جائے او دی بیمار پرسی جائز نہیں بھکا مر رہے ہو دے منہ پانی تے روٹی پانا جائز نہیں ایکسیڈنٹ نل گریا پہ ہوئے چک کے اسپتال پہنچانا جائز نہیں 15 تے کال کرنا حرام 11-22 تے چک کے پہنچانا حرام او دے گھر نو اگ لگ جائے تے او دے ہوتے پانی پانا حرام اگر گنجائش ہوئے تو تیل شیل دی تیل دی گنجائش ہو سکتی ہے پانی دی گنجائش نہیں ہو سکتی کیوں مرتد نے تے زندیق نے عیسائی کافر نے یہودی کافر نے لیکن مرزائی اچھی بولو مرزائی مرتد نے تے زندیق نے یہودی کافر نے مرزائی مرتد تے زندیق نے عیسائی صرف کافر نے تے مرزائی کافر بھی نے نال مرتد بھی نے نال زندیق بھی نے زندیقان دے بچیاں نو بھی قتل کر دیتا جاندہ ہے عورتاں بھی قتل کر دیتا جاندہ ہے بڑھیاں بھی مار دیتا جاندہ ہے فصلہ بھی تباہ کر دیتیاں جاندیاں نے ان دے مکانہ رہیا نہیں جاندہ ڈھا دیتا جاندہ ہے ان دے مال غنیمت نہیں بنتا جلا دیتا جاندہ ہے فصلہ اجاڑ دیتی ہے جان درخت پٹ دیتے جاندہ نے کوئی شے نہیں چھڑیں دی زندیقان دی لہذا مرزائیاں اس ملک دے اندر زندیق نے مرتد دین نے ہمارے اسلاف کو جناب انہوں نے کافر منوا گئے اگلے حصہ ساڑھے حصے دا چھوڑ گئے کہ پچھلے آنے والے انہوں نے مرتد منوایا جے تے مرتد دی سزا قتل شریعت اندر جے اینج نہیں تے ایتے ہو سکتا ہے کہ بین لگ جائے پابندی لگ جائے کہ کوئی بندہ ملک اندر مسلمان ہون تو بعد مرزائی مذہب اختیار نہیں کر سکتا جیڑا ہوئے گا انہوں قدیانی مرزائی نہیں لکھیا جائے گا مرتد لکھیا جائے گا بین لگاؤ پابندی لگاؤ کوئی مسلمان ویزے دے لالچ اندر یا کسے بھی چکر اندر جناب مرزائی مذہب اختیار نہ کرے جڑا کرے گا انہوں مرزائی نہیں لکھیا جائے گا مرتد لکھیا جائے گا مرزائی مرتد دین دا گروہ انہاں دنیا جرین دا کوئی حق حاصل نہیں اسلامی حکومت قائم ہوئے تے انہوں ملک دے وچوں توبہ دا یہ حکم دیتا جائے گا توبہ کرو ملک چھوڑ دو توبہ کرو نہیں دے قتل کر دیتا جائے گا کیونکہ واجب القتل نے اللہ دے رسول دے بھی گستاخ نے مرتد زندیق کون ہوندہ ہے یہودی منتا ہے کہ میں یہودی ہاں عیسائی آندہ ہے میں عیسائی ہاں ہندو آندہ ہے میں ہندو ہاں سکھ آندہ ہے میں سکھ ہاں مرزائی ہے کافر تے آندہ ہے میں کافر
ہے کافر تے آندہ ہے میں کافر نہیں، ہے مرتد تے آندہ ہے میں کافر نہیں، حضور دی بھی گستاخی کرتا ہے تے رب دی بھی گستاخی کرنا ہے، نعوذ باللہ کہندہ ہے رب نے میرے نال جمع کیتا ہے، نعوذ باللہ حضور دے بارے آندہ ہے کہ سب پہلے تو بہتر محمد مصطفیٰ جنہیں ویکھنا ہوئے قدیان اندر مردے نو ویکھ لوے، صحابہ کرام دی توہین و تنقیس کر دے ہوئے، حضرت حسنین کریمین دی آل بیت دی توہین کر کے آندہ ہر ویلے میری جیب 200 حسین راندہ ہے، نعوذ باللہ اتنا پیمان اتنا ملعون شخص ہے تے جیڑا توڑا کام نہ ہوندہ ہوئے مرزے تے لعنت پا کے رب کو دعا کرو، حضور تے درود پڑھو تے مرزے تے لعنت پاؤ تے کام ہو جاندہ ہے۔ میں 2 باری تجربہ کیتا ہے تے میں ہن روزانہ 100 باری ہے نا مرزے تے لعنت 100 باری میں وظیفہ پڑھنا، اللہ گواہ ہے میں 2 4 5 مہینے ہو گئے میں کدے بھی نہیں چھڑیا، اس تو بعد جڑی میری مشکلات ہیں ساری ختم ہو گئی ہیں، تہاڑیاں ہون یا نہ ہون میرا اپنا مجرب نسخہ ہے، 100 باری لعنت پاؤ مرزے تے، مرزے بے ایمان تے لعنت، بڑا ثواب ایڈا ثواب ہے یہ گنیندہ ہی نہیں، مرزے تے لعنت، مرزے قادیانی تے لعنت، یہ اور کچھ نہ کر سکتے، لعنت پا چھڑو مرزے بے ایمان تے لعنت، انشاءاللہ سا قانون بنوانا ہے، کوئی مسلمان مرزائی مذہب اختیار نہ کر، انشاءاللہ بنوانا ہے، یہ قانون بنوانا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاں ہاتھ نظر آون توڑے اٹھے دوئیں ہاتھ، تاجدار ختم نبوت، 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 میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نے، آسمان تے قرب قیامت انہاں زمین تے آنا، اے او حدیث ہے جڑی اجے پوری تے پوری ہونی ہے انشاءاللہ، ایمان ہے یقین ہے پوری، اتنا یقین ہے جی میں قرآن لا رہے بافی ہے، ایمیں یقین ہے مصطفیٰ دی حدیث تے عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نے، انہاں قرب قیامت زمین تے آنا ہے، جدو آنا ہے حضور فرماندنوں 2 کپڑیاں دے اندر آنگے، ایک انہاں دے کمیز ہوئے گی، ایک تیبند ہوئے گا، 2 کپڑیاں اندر ہونگے، انہاں کپڑیاں دا رنگ زرد ہوئے گا، عیسیٰ ابن مریم فجر ویلے اذان فجر ہو چکی ہوئے گی، تکبیر دا قامت دا وقت قریب ہوئے گا، عیسیٰ ابن مریم 2 فرشتے اندے پرا ہوتے انج ہاتھ رکھ کے اترنگے، سیدھا مینار تے نازل ہونگے، جدو حدیث پڑھ رہے سن حضور مینار کوئی نہیں سن، صحابہ منی جا رہے ہیں، حضور جو فرمائی جا رہے ہیں کہ مینار اس ویلے ہو سن، جدو حضور حدیث پوری ہوئے گی، مینار حضور نے فرمایا مینار تے نازل ہونگے، جدو حضور نے پڑھے ادو مینار کوئی نہیں سی ہوندے، حضور بیان کر گئے کہ قیامت تو پہلے مسجدان دے مینار ہونگے، یعنی اس مسجد مینار ہوئے گا تے بڑا ہوئے گا، انہوں سیڑھی بھی ہوئے گی، حضور فرماندے نے سیڑھی دے ذریعے نیچے اترنگے، مینار ہونگے سیڑھی ہوئے گی، او دے نیچے اس سیڑھی دے ذریعے نیچے اترنگے، فجر دا ویلا ہوئے گا تے سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، سر ننگا ہوئے گا، جے اپنے سر نو انج نیویں کرن تے انج لگے جویں قطرے پانی دے ٹپک رہے نے، جے انج پچھاں زلفاں نو کریں عیسیٰ ابن مریم انج لگے گا جویں سر اندر موتی چمک رہے نے، ایڈے سونے عیسیٰ ابن مریم جویں ہونے نہا کے آسمان تو آ رہے نے، سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، توجہ میرے وال، سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، ایک سے قمیض ہوگی، تہ بند ہوئے گا، اذان فجر ہو چکی ہوئی، اقامت دا وقت ہوئے گا، مسجد نازل ہونگے، سیدھا اندر تشریف لے آنگے، سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، نماز فجر پڑھنی ہے، سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، نماز فجر پڑھنی ہے، سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، مسجد اہل حدیث دی ہوئے گی، سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، سر تے کپڑا تو کیڑی مسجد ہے جے دے سر تے کپڑا نہ ہوئے تو نماز ہو جاندی، مسجد اہل حدیث دی ہوئے گی، جے دو جاندی ہوئے تو نہ کہنا جاؤ عیسیٰ ابن مریم آسمان تے پگڑی کوئی نہیں، ٹوپی شوپی کوئی نہیں، او کھرلی ٹوپیاں پئیاں ادو ویندے نے با کھرلی کتے او کھرلیاں جیسے ٹوپیاں رکھیاں جی، عیسیٰ ابن مریم پہلے دن فجر دی نماز زمین تے آ کے ننگے سر پڑھ گے، رب کے پاس کپڑوں کی کمی تو نہیں ہے، جیڑا رب تے کمیز تے تے بند پوا کے عیسیٰ ابن مریم نو نہاندہ زمین تے بھیج سکتا ہے،
وہ ٹوپی تے پگڑی تے چادر بھی دے سکتا ہے، ننگے سر بھیجنا ہے، جا نماز پڑھتے مور لا کہ ہم کون ہیں۔ اہل حدیث نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سنن مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سنن صحابہ مولانا سید سبدین شاہ صاحب نقوی کتنے گھنٹے ہو گئے تقریر کرنا؟ 1.5 گھنٹہ ہوا؟ چلو پھر گھنٹہ اور کاٹ جا سو، چلو ٹھیک۔ اچھا 3 میں بیٹری بجلی تے چلنا بجلی۔ عیسیٰ ابن مریم ننگے سر نماز پڑھن گے، ایک صحابی رسول حدیث صحیح البخاری اندر پگڑی کول موجود ہے، پگڑی اتار کے قلعے ہوتے چٹنگی تے ننگے سر نماز پڑھن لگے۔ صحابی دوسرے آئے، پوچھیا پگڑی توڑے کول ہے، پگڑی توڑے کول ہے۔ دوسرا ساتھی آگے سوال کردا ہے صحابی رسول کولوں کہ پگڑی توڑے کول ہے تے تسی ننگے سر نماز پڑھ رہے ہو؟ اگو صحابی کی آندا ہے ہم، اگو صحابی کی جواب دیندا ہے بس ہم۔ ایک خلاصہ ہے صحابی کے الفاظ کیا ہے؟ سمجھانا چاہتا ہوں آمق بندے کو کہ یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں، اس سنت پہ حدیث پہ عمل کروں۔ اس کا خلاصہ یوں ہوا، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہم کون ہیں؟ ماتھے پر لکھو ہم کون ہیں، دروازے پر لکھو ہم کون ہیں، مکان کے چھت پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جھنڈا لہراؤ اور بتاؤ ہم کون ہیں، اپنے سینے پہ بیج لگاؤ ہم کون ہیں، سائیکل دے مگر لکھے ہوئے ہم کون ہیں، گڈی دے مگر لکھے ہوئے ہم کون ہیں، ہر جگہ پہ لکھا ہو ہم کون ہیں، اونچی بولو ہم کون ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم مسجد میں نازل ہو کے آگے، عیسیٰ ابن مریم جب مسجد میں داخل ہوں گے ننگے سر ہوں گے، نماز پڑھنے کے لیے اقامت کا بالکل وقت قریب ہے۔ جو عیسیٰ ابن مریم کو دیکھیں گے سیدنا مہدی مسجد میں اندر موجود ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم کو پہچان کے فرمان گے تعال صلی لنا، اے عیسیٰ ابن مریم آگے تشریف لائیے، جماعت کروائیے۔ عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے اے مہدی آج جماعت تسی کرواؤ، میں امام بن کے نہیں آیا، میں محمد غلام بن کے آیا، وہاں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں امام بن کے نہیں آیا، میں محمد مصطفیٰ دا غلام بن کے آیا وہاں۔ تائید حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سی جدوں تورات دا ورق پڑھ رہے سن، آپ نے فرمایا عمر کی پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا تورات دا ورق یا رسول اللہ ملیا پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا اے تے تورات ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا اندر آ جائے، تسی من چھوڑ کے انہاں دے مگر لگ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگلی بات اے عمر اگر موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہو کے آ جان، انہاں دے اپنے لئے بھی کوئی چارہ نہیں جب تک میری تابعداری نہ کرن۔ اگر موسیٰ آ جائے تو مصطفیٰ دی تابعداری کرن، تو میں کیوں نہ کہاں تاجدار ختم نبوت۔ تو پھر شیخ القرآن یاد آئے تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاص آمادی، تو آپ پہ ہی فیصلہ، یہ ان فیصلہ میں لگتا تو نہیں کرنا پڑا، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاص آمادی۔ یہ تے نیویں پالی نبیاں نے، جے کوئی توڑے کو پوچھے تسی حنفی کیوں نہیں، شافی کیوں نہیں، مالکی کیوں نہیں، حملی کیوں نہیں، بریلوی، چشتی، سرورتی، اجمیری، دیوبندی کیوں نہیں، کلوان دے، یہ ساری نسبتاں جنہ دیان مبارک ہوئے، لیکن میں اہل حدیث ہون دے ناتے جے سن کوئی پوچھے کہ تسی اے نسبتاں کیوں نہیں رکھ دے، تے اسی آنے جتے نیویں پالی نبیاں نے، سنو تس آپ پہ ہی فیصلہ
کر لینا. یہ گل تاں بننی ہے جی تساں بھی نال میرے مل کے پڑھنا ہے. تساں آپے ہی فیصلہ کر لینا, تساں آپے ہی فیصلہ کر لینا. اے مجلس خاصہ عامہ دی جتے نیویں پا لئی, جتے نیویں پا لئی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل اماماں دی. اسا اماماں نال جنت جانا ہے, اسا اماماں نال جنت جانا ہے. میں کہ کیڑے امام نال جانا ہے؟ کوئی آندا سی امام حنیفہ نال جانا ہے, اگلا آندا امام شافعی نال جانا ہے, اگلے امام مالک احمد بن حنبل. میں کہ پھر حضور نال کنے جانا ہے, حضور نال پھر کنے جانا ہے؟ یعنی یہ تہاں پتہ ہوئے گا. میں کہ حضور نے پھر سانو بلانا ہے, اہل حدیثو آ جاؤ, تہاڈا میرے سوا کوئی نہیں تے میرا تہاڈے سوا کوئی نہیں. تے اسا جمیا رہنا, اسا جانا ہی نہیں جب تک مصطفیٰ نے آنا نہیں, اسا اس پاسے جانا ہی نہیں. جدوں امام جان گے دروازہ کھٹکھٹانا, دروازے کون؟ میں امام کتوں آیا, میں کوفے تو آیا, نال کون؟ افغانی تے بنگالی تے پاکستانی تے ہندوستانی. اچھا تھوڑے نالے آئے نے. دروازہ اندروں آواز آنی ہے, کھلنا نہیں, نہیں کھلنا. تو جدوں ساڈے امام نے جانا ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, مصطفیٰ دروازہ کھٹکھٹانا ہے, اندروں آواز آنی ہے, کون؟ میں محمد. تواڈے نال کون؟ ہم کون؟ تواڈے نال کون؟ میرے نال میری امت, میرے منن والے. دروازہ کھول کے دربان کہے گا, محبوب جی جدوں دا کھڑا سا اس دروازے تے, جدوں دی جنت بنائی گئی ادوں دا کھڑا سا تے ڈیوٹی لگی سی جب تک محمد نہ آوے, جب تک محمد نہ آوے. پھر کیوں نہ کہا تاجدار ختم نبوت. جدوں حضور نے جڑا کم تے صحابہ کرام نے نہیں کیتا وہ بدعت ہوندا ہے. کیوں بدعت ہوندا ہے؟ تاجدار ختم نبوت. جدوں قیامت والے دن حضور دی اطاعت تے فیصلہ ہونا ہے, محمد فرق بین الناس. پھر کیوں نہ کہاں تاجدار ختم نبوت. جدوں قبر اندر سوال حضور دے بارے ہونا ہے, من نبیوں کا, جنہیں مصطفیٰ دا نام لینا ہے او دے واسطے قبر روشن ہونی ہے, جنہیں حضور دا نام نہیں لینا. میرا تے عقیدہ ہے جدوں مرزا گیا ہوئے گا تو رب نے پوچھوایا ہوئے گا, من ربک من نبیک. اگو دسو مرزے نے کی آکھیا ہوئے گا, تیرا نبی کون؟ میں آپ. کون ہے تیرا نبی؟ میں آپ. تیرا نبی کون؟ جب تک مصطفیٰ دا نام نہ لئیے اس وقت تک قبر روشن نہیں ہو سکتی. صدیق تو لے کے آج تو لے کے قیامت تک جیڑا بندہ بھی آئے گا تے قبر جائے گا, وہ سوال محمد مصطفیٰ دے بارے ہوئے گا, اور کوئی سوال نہیں جدوں ہوئے گا کسے دے بارے. پھر میں کیوں نہ کہاں تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کافروں پر حاویہ, کافروں پر حاویہ, کافروں پر حاویہ, کافروں پر حاویہ.